بدن میں سر ہی نہیں رہے گا تو کیا ہم زندہ رہ پائیں گے؟ نہیں نا. اسی طرح ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو ہم کیسے مسلمان ہیں؟ میری محترم ماں اور عزیز بہنوں، کوئی گوشت کھانے سے مسلمان نہیں ہو جاتے یا ہم نے ایک بار کلمہ پڑھ لیا تو ہاں جی ہم مسلمان ہو گئے. نہیں، کلمے پر محنت کرنی پڑتی ہے، اس پر عمل کرنا پڑتا ہے. دیکھیے، جس زمین پہ سجدہ ادا نہ کیا ہو، کیا اس سے بھی بڑا کوئی جرم ہے؟ آج ہم زنا کر دینے کو بڑا جرم سمجھتے ہیں، لیکن میری محترم ماں اور عزیز بہنوں، نماز کا چھوڑ دینا زنا کر دینے سے بھی بڑا جرم ہے. کہ کیا ہے، آج ہم قتل کر دینے کو بڑا جرم سمجھتے ہیں، لیکن نماز کا چھوڑ دینا قتل کر دینے سے بھی بڑا جرم ہے. آج ہم رشوت کھانے کو بڑا جرم سمجھتے ہیں، لیکن نماز کا چھوڑ دینا رشوت کھانے سے بھی بڑا جرم ہے. میری بہنوں، آپ خود ہی بتائیے کہ کیا کیا تھا شیطان نے؟ شیطان نے کوئی زنا کیا تھا، یا شیطان نے کوئی قتل کیا تھا، یا شیطان نے کوئی رشوت کھائی تھی؟ نہیں نا. کیا تھا شیطان نے کہ ایک سجدے کا انکاری ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مردود کر دیا. اور ہم مسلمانوں کو ہوش نہیں ہے جو دن میں روزانہ 96 سجدوں کا انکار کر کر آرام سے بیٹھ کر چائے پیتے ہیں، اخبار پڑھتے ہیں، کیا کہا لگاتے ہیں. میری محترم ماں اور عزیز بہنوں، جس نے فجر کے سجدوں کا مذاق اڑایا، پھر ظہر اور عصر کے سجدوں کا مذاق اڑایا، پھر مغرب اور عشاء کے سجدوں کا مذاق اڑایا. چلو، گھر میں نماز پڑھنا بھی نہ پڑھنے سے بہتر ہے، پر یہ بھی نماز کا ایک مذاق ہی ہے. میری محترم ماں اور عزیز بہنوں، تو کیا ہوگا اس دن جن بچوں کے خاطر یا جس نفس کے خاطر ہم اللہ تعالیٰ سے بغاوت کریں گے کہ ہاں جی آیا نہیں جاتا، کہ گرمی بہت ہے، کہ سردی بہت ہے، کہ اندھیرا بہت ہے. میری محترم ماں اور عزیز بہنوں، آپ خود ہی بتائیے، کیا قبر کا اندھیرا یاد نہیں؟ کیا قبر کی گرمی یاد نہیں؟ کیا جہنم کی آگ بھول گئی؟ کیا جہنم کے عذاب بھول گئی؟ کیا جنت کی نعمتیں بھول گئی؟ وہ اللہ کا کلام بھول گئی؟ وہ محبوب خدا کی محفل بھول گئی؟ میری محترم ماں اور عزیز بہنوں، یہ کیسا اسلام ہے اور یہ کیسے پتھر دل ہیں جو کمانے میں ایسے مست ہوئے ہیں کہ ہوش ہی نہیں ہے. اور جب اللہ تعالیٰ بلاتا ہے تو ایسے غافل ہو جاتے ہیں کہ نہ بوڑھوں کو ہوش ہے، نہ بچوں کو ہوش ہے، آئے نہ کسی مرد کو ہوش، نہ بازار بند ہو رہے ہیں. دیکھیے میری محترم ماں اور عزیز بہنوں، ہم اس دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں آئے ہیں، ہمیں یہاں سے جانا ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے. یہ دنیا تو چند دنوں کی چاندنی ہے، پھر اندھیری رات ہے. میری محترم ماں اور عزیز بہنوں، نمازیں قائم کرو. دیکھیے، نماز ہمیں ایسے پڑھنی چاہیے جیسے کہ بوڑھا انسان پڑھتا ہے. نماز ایسی پڑھنی چاہیے جیسے کہ بوڑھا انسان پڑھتا ہے، کیونکہ وہ کمزور ہوتا ہے، وہ لاغر ہوتا ہے. وہ نماز اطمینان اور سکون کے ساتھ پڑھتا ہے. جس طرح سے وہ قیام میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ رکوع میں جانے کے لیے سوچتا ہے، اسی طرح نماز ہمیں اطمینان اور سکون کے ساتھ پڑھنی چاہیے، اور دل میں یہ خیال کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں. اگر اتنا بھی نہ ہو سکے، کم از کم اتنا خیال تو ضرور کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے. میری محترم ماں اور عزیز بہنوں، دیکھیے، سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے. ہاں، خالی سجدوں میں تو دنیا ہی بسا کرتی ہے. اے میرے رب، میری دعا ہے کہ تو ہم سب کو نمازیں اور سجدوں کے سری رچ کرنے والوں میں سے بنا دے. تو میری بہنوں، پھر ہم نمازیں قائم کرنے والے بنے. کہیں ہمارا حشر بھی اس نامرود، فرعون، حامان، قارون کے جیسا بدبختی کے جیسا نہ ہو جائے، کیونکہ یہی مومن کی معراج ہے، دین کا سکون ہے اور چہرے کا نور ہے. بس اپنے کردار کا تو غازی بن جا کہ جیت نہ پائے تجھ سے، تو ایسی بازی بن جا. توڑنے والے خود بنائیں گے مسئلے، اپنی شرط ہے کہ پہلے تو نمازی بن جا. اللہ تعالی ہم تمام کو 5 وقت کی نمازیں اول وقت پر ادا کرنے والا بنائے. دیکھیے میری محترم ماں اور عزیز بہنوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے پیدا نہیں کیا تھا کہ ہاں جی خزانے کم پڑ گئے تھے تو ہمیں پیدا کر کر پورا کر لیتا، یا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے پیدا نہیں کیا تھا کہ ہم سے کوئی کام اٹک رہا تھا تو ہمیں پیدا کر کر پورا کر لیتا، یا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے پیدا نہیں کیا کہ اکیلے میں دل گھبراتا تھا تو ہمیں پیدا کر کر دل لگا لیتا. میری بہنوں، تو سوچو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں اس لیے پیدا کیا ہے کہ ساری زندگی اس کے بن کر گزار دے اور اس کی رحمت کے گھر میں پہنچ جائیں. یہی میری اور آپ کی معراج ہے. بتایا جو انسان کرتے کرتے اٹھایا جائے گا، مثلا ٹی وی دیکھ رہا ہو، فون چلا رہا ہو، اللہ نہ کرے کہ اس کو اسی حال میں موت آ جائے، تو میری محترم ماں اور عزیز بہنوں، کل قیامت کے دن بھی یہی کرتے کرتے اٹھایا جائے گا. تو کبھی سوچا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو کیا منہ دکھائیں گے؟ میری محترم ماں اور عزیز بہنوں، نہیں سوچا. ہم سوچیں گے بھی کیسے؟ جب ہمیں اس دنیا سے فرصت ملے گی تبھی تو سوچیں گے. دیکھیے میری محترم ماں اور عزیز بہنوں، دھیان سے سنیں، باتیں بالکل نہ کریں.
دیکھیے بتایا کہ جو انسان کرتے کرتے اٹھایا جائے گا، مثلا ٹی وی دیکھ رہا ہو، فون چلا رہا ہو، اللہ نہ کرے کہ اس کو اسی حال میں موت آ جائے، تو میری محترم ماں اور عزیز بہنوں کل قیامت کے دن بھی یہی کرتے کرتے اٹھایا جائے گا۔ تو کبھی سوچا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو کیا منہ دکھائیں گے؟ میری محترم ماں اور عزیز بہنوں نہیں سوچا۔ ہم سوچیں گے بھی کیسے؟ جب ہمیں اس دنیا سے فرصت ملے گی تبھی تو سوچیں گے، جب ہمیں دوسروں کی غیبت چغلی سے ہوش ملے گا ہم تبھی تو سوچیں گے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، ہم اس دنیا میں آئے ہیں بندگی کا بیج بونے کے لیے۔ اب ظاہر سی بات ہے ہم دنیا میں آنے کا بندگی کا بیج تو نہیں بو رہے ہیں، لیکن ہمیں امید ہے کہ ہمیں اس کا پھل ملے۔ تو میری محترم ماں اور عزیز بہنوں ایسا نہیں ہوگا۔ ہاں اگر ہم دنیا میں آنے کا بندگی کا بیج بوئیں گے تو انشاءاللہ اس کا پھل ہمیں آخرت میں ضرور ملے گا۔ میری بہنوں کیا آپ نے یہ نہیں سنا کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہیں مانتا تو کر دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہیں مانتا تو مر کر دیکھ۔ میری بہنوں ہم مر کر دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ جنت بھی ہے اور دوزخ بھی ہے۔ دوزخ اس جگہ کا نام ہے جہاں سکون اور راحت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ سے ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ دیکھیے میری محترم ماں اور عزیز بہنوں، محمد کی ماں کا واقعہ میں آپ کو سناتی ہوں کہ وہ نبی اپنی امت کی خاطر اتنا تڑپا کہ آج تک کوئی نبی اتنا نہ تڑپا۔ وہ نبی اپنی امت کے لیے اتنا رویا کہ آج تک کوئی نبی اتنا نہ رویا۔ میری بہنوں جو دکھ میرے نبی نے دیکھے ہیں اس امت کو بنانے میں، بچپن سے لے کر دنیا سے جانے تک کوئی نبی نہیں دیکھ سکا۔ کوئی نبی ایسے یتیم پیدا نہیں ہوا، کوئی نبی ایسے فقر میں پیدا نہیں ہوا کہ کوئی ماں دودھ پلانے کے لیے تیار نہ ہو۔ کسی نبی کی ماں کو اللہ نے ایسے موت نہیں دی جیسے میرے نبی کی ماں کو جنگل میں اٹھایا۔ پیٹ میں 2 مہینے کے ہیں، باپ کا انتقال ہو گیا ہے، آپ پیدا ہوئے ہیں، پتہ نہیں ہے کہ باپ کہاں ہے، باپ کو دیکھا ہی نہیں ہے، سب کچھ اماں ہے، باپ بھی اماں ہے اور اماں بھی اماں ہے۔ میرے نبی کی بہن کوئی نہیں، بہن بھی اماں ہے۔ میرے نبی کا بھائی کوئی نہیں، بھائی بھی اماں ہے، سب کچھ اماں ہے۔ کھلانے والی بھی اماں ہے، بٹھانے والی بھی اماں ہے، چلانے والی بھی اماں ہے۔ میری بہنوں ہمارے نبی کو تو ماں کی ضرورت تھی کہ ہمارے نبی جوان ہوتے، شادی کرتے، پھر اولاد ہوتی، پھر ماں کا سہارا لے لیا جاتا۔ ہائے میں قربان جاؤں، ہمارے نبی کہہ رہے ہیں کہ کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے، کہ کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے تو تم دیکھتے میں کیا کرتا، میں ان کی خدمت کرتا۔ چلو باپ نہیں ماں تو زندہ ہوتی، کیونکہ ماں کو دیکھا ہے باپ کو دیکھا بھی نہیں، تو تم دیکھتے میں کیا کرتا، میں عشاء کی نماز کے مصلی پر کھڑا ہوتا اور سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین میں کہتا، اور ادھر سے میری ماں مجھے کہتی کہ بیٹا محمد، تو میں ماں کے لیے نماز کو توڑ دیتا۔ میرے بہنوں ہمارے نبی نے تو ماں کا اتنا اونچا درجہ بتایا ہے، پھر آج مائیں کیوں ذلیل ہو رہی ہیں؟ دیکھیے ہمارے نبی سے ایک شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ بتا دیجیے کہ قیامت کب آئے گی؟ ہمارے نبی نے فرمایا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کو پتا ہے۔ پھر وہ شخص کہنے لگا کہ یا رسول اللہ پھر قیامت کی کوئی نشانی ہی بتا دیں۔ تو میری بہنوں غور سے سنیں، ہمارے نبی نے فرمایا کہ جب بیٹیاں ماں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے گی، جب بیٹیاں ماں کے ساتھ نوکرانے جیسا سلوک کریں گی تو قیامت آ جائے گی۔ دیکھیے ہمارے نبی نے یہ نہیں کہا کہ جب اسلام بٹ جائے گا یا جب کفر پھیل جائے گا تو قیامت آ جائے گی، نہیں، جب بیٹیاں ماں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے گی۔ دیکھیے میری محترم ماں اور عزیز بہنوں آج مائیں ذلیل ہو رہی ہیں، آج ماں کے ساتھ نوکرانے جیسا سلوک کیا جا رہا ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ عمر تمہارے دور میں ایک شخص آئے گا اویس بن عامر، اس سے دعا کرانا، علی تم بھی اور عمر تم بھی، وہ چھوٹے قد کا ہوگا اور کالے رنگ کا ہوگا، اس سے دعا کرانا، علی تم بھی عمر تم بھی۔ کہا کیوں؟ کہ اس نے ماں کی خدمت کر کے اللہ کو اتنا راضی کر لیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ سبحان اللہ، اللہ کی قسم عمر اور علی کو اویس کی دعا کی ضرورت نہیں تھی۔ ہاں امت کو یہ پیغام دینا تھا کہ آج مائیں ذلیل ہو رہی ہیں، آج ماں کے ساتھ نوکرانی جیسا سلوک کیا جا رہا ہے، آج باپ جوان اولادوں سے چھپتے پھر رہے ہیں۔ میری بہنوں دیکھیے میرے نبی نے یہ پیغام دینا تھا کہ نبی ہو کر رسول ہو کر کہہ رہا ہے کہ کاش میری ماں زندہ ہوتی تو میں اس کے لیے نماز کو توڑ دیتا۔ میری بہنوں ہمارے نبی نے تو یہ بھی فرمایا کہ تیرا باپ تیری جنت کا سب سے بڑا دروازہ ہے، اگر تو نے باپ کو ناراض کر موت پائی
تو ہاں تیرے لیے تیری جنت کا دروازہ کبھی کھل نہ سکے گا. یہ باپ کا مقام ہے. میری محترم ماں اور عزیز بہنوں، اگر ہمارے والدین، اگر ہمارے ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی خدمت کرو. ارے ان کی دعا لو، ان کی بد دعا نہ لو، ان کی آہ نہ لو. دیکھیے تڑپتا ہے جب کوئی بچہ تو ماں کا دم نکلتا ہے، کہ تڑپتا ہے جب کوئی بچہ تو ماں کا دم نکلتا ہے، اور جب ماں تڑپتی ہے تو پھر زمزم نکلتا ہے. میری بہنوں پڑھ کے دیکھو کتاب ہستی میں کہ ماں سے پیارا اور نام کیا ہوگا. پڑھ کے دیکھو کتاب ہستی میں کہ ماں سے پیارا اور نام کیا ہوگا. ارے جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے اس کے سر کا مقام کیا ہوگا. اللہ تعالی ہم تمام کو والدین کے عزت، قدر اور خدمت کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالی ہم تمام کے والدین کا سایہ ہم پر تا دیر تک قائم دائم فرمائے. آمین ثم آمین. اور اللہ تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جی آگے پڑھ دو کہ مجھے پانی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری محترم ماں اور عزیز بہنیں، میں آپ تمام کے سامنے ایک نعت پیش کرنا چاہتی ہوں، ذرا غور اور عظمت کے ساتھ سنیے گا. وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اللہ کے حضور میں سر کو جھکا کے دیکھ، ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ، ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ. وہ خوش نصیب ہے جسے منظور ہے نماز، مومن کی پاک روح کا ایک نور ہے نماز، شیطان کی پہنچ سے بہت دور ہے نماز. دل کو خدا کی یاد کا مسکن بنا کے دیکھ، ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ، ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ. برکت ہزار ساتھ ہے لاتی ہے یہ نماز، جلوہ خدا کا ساتھ دکھاتی ہے یہ نماز، بندے کو اپنے رب سے ملاتی ہے یہ نماز. ملنا ہے گر خدا سے مصلی بچھا کے دیکھ، ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ، ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ. اللہ کے حضور میں سر کو جھکا کے دیکھ، ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ. منکر نکیر قبر میں پوچھیں گے جب حساب، دے گی نماز خود ہی نمازی کا سب حساب، مٹ جائے گا نماز سے سب قبر کا عذاب. ہاں ہاں اس رب العالمین سے تو لو لگا کے دیکھ، ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ، ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ. اللہ کے حضور میں سر کو جھکا کے دیکھ، ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ. اس رب ذوالجلال کی مرضی نماز ہے، بخشش کی اور نجات کی سیڑھی نماز ہے، دروازہ بہشت کی کنجی نماز ہے. سب کچھ ملے گا خود کو نمازی بنا کے دیکھ، ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ، ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ. اللہ کے حضور میں سر کو جھکا کے دیکھ، ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ.
ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ. وہ رب العالمین ہے مختار ہے وہ ایک, رحمان ہے رحیم ہے غفار ہے وہ ایک, بے شک تیری نماز کا حقدار ہے وہ ایک. ناراض ہو نہ جائے بندے خدا کے دیکھ, ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ, ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ. اللہ کے حضور میں سر کو جھکا کے دیکھ, ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ, ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ. اللہ پاک ہم کو 5 وقت کا نمازی بنائے. اللہ پاک ہم کو 5 وقت کی نماز اول وقت پر پڑھنے والا بنائے. السلام علیکم. نہیں صحیح سے بیٹھی. گیارہ بج کر 37 منٹ ہو گئے ہیں. کافی سامیات بور تو نہیں ہوئی بیٹھے بیٹھے؟ بور تو نہیں ہوئی بیٹھے بیٹھے؟ یہ تو بھی آئی ہیں, یہ کہاں سے بور ہوں گی؟ ادھر والی خاتون پہلے سے بیٹھی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا قل هو اللہ احد. کیا فرمایا؟ قل هو اللہ احد. کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں؟ قل هو اللہ احد. کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد, اللہ پاک بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد, نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے نہ اللہ کسی کی اولاد ہے. جس کو نیند آ رہی ذرا توجہ سے سن لیں. زیادہ وقت بات نہیں کروں گی, اونلی 12 بجے تک. ذرا آپ توجہ سے سنیں گی, مجھے اچھا لگے گا. دیکھیے اللہ اس کے رسول کا تذکرہ ہے. اللہ یہ تذکرہ سننے کی توفیق سب کو نہیں دیتا. جسے پسند کرتا ہے, جسے اپنا بنانا چاہتا ہے, جسے دین کی سمجھ دینا چاہتا ہے, اسی کو اپنا اور اپنے رسول کا کلام سننے کی توفیق عطا فرماتا ہے. بھئی کوئی ماں بہن کہے کہ اجتماع تھا ہمارے پڑوس میں, میں نہیں گئی, میرا دل نہیں تھا, میں آرام کر رہی تھی, میں سو رہی تھی, میرا ٹائم خراب ہو جاتا, تو میری بہنوں وہ نہیں آئی, اس کا کمال نہیں ہے. اللہ نے اس کو بلایا ہی نہیں. تم کون ہوتی ہو نہ جانے والی, تمہیں اللہ نے بلایا ہی نہیں. جسے اللہ بلاتا ہے, جسے اللہ بٹھاتا ہے, وہی اس مجلس میں آتا ہے تاکہ اپنے سوئے ہوئے ایمان کو جگا سکے. میری بہنوں دنیا کیا ہے؟ دنیا کھیل تماشا ہے, دنیا مکڑی کا جالا ہے, دنیا مچھر کا بر ہے. شاعر نے کیا خوب کہا ہے, یہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جائے کوئی تماشا نہیں ہے. بندہ سوچتا ہے کہ میں نے یہی رہنا, یہاں سے جانا نہیں ہے. جیتا یوں ہے جیسے کبھی مرے گا نہیں. بتائیں کیسے جی رہے ہم لوگ, جیسے کبھی, منہ تو کھولیے, بندہ کیسا جیتا ہے جیسے کبھی مرے گا نہیں, اور مر یوں جاتا ہے جیسے کبھی جیا ہی نہیں تھا. کیسا جیتا ہے وہ لوگ کہ جیسے کبھی مرے گا نہیں, اور مر یوں جاتا ہے جیسے کبھی جیا ہی نہیں تھا. تو میری بہنوں دیکھیے آنے میں ترتیب ہے. آنے میں کیا ہے؟ ترتیب ہے. پہلے پردادا آئیں گے, پھر دادا آئیں گے, پھر باپ آئیں گے, پھر ہم آئیں گے, ہمارے بعد ہماری اولاد آئے گی. پر جانے میں کوئی ترتیب نہیں ہے. میں چلی جاؤں, میری ماں بیٹھی رہ جائے, میں بیٹھی ہوں, میرا بچہ چلا جائے, کوئی ترتیب ہے جانے میں؟ کوئی ترتیب نہیں ہے. تو تمام سامعات ہم نے کیا ہے کہ اپنے وقت کو ہم ضائع کرے جا رہے ہیں. اپنے وقت کے کیا کریں ہم لوگ؟ ضائع کریں. یاد رکھیں الوقت الثمن من الذهب, گیا ہوا وقت پھر لوٹ کر واپس نہیں ہے. کیا کہیں گی؟ کیا میلہ لگتا ہے یہ؟ کیا میلہ لگتا ہے یہ دانشمندان؟
ہاں کیا کہیں گی دانشمندان محلہ دانشمندان کی عورتیں کہ گیا ہوا وقت پھر لوٹ کر واپس آئے گا؟ بتائیں آئے گا نہیں آئے گا؟ بچپن چلا گیا کیا لوٹ کے آ رہے؟ یہ جوانی چلی جائے گی کیا لوٹ کر آئے گی؟ نہیں آئے، آپ کی آئے گی، اس لیے آپ کا منہ نہیں کھل رہا۔ بتائیں کہ جو بچپن چلا جاتا ہے کہ لوٹ کے واپس آتا ہے؟ ایک وقت جو چلا گیا وہ لوٹ کر دوبارہ نہیں آئے گا۔ تو میری تمام مائیں بہنیں وقت کی قدر کریں۔ کیا ہے وقت کہ وقت ضائع نہ ہونا پائے۔ یہ میری زبان نہیں ہے، میرا کلام نہیں ہے، میری بات نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنتیوں کو کسی بھی چیز کا کل کو افسوس نہ ہوگا بجز اس گھڑی کے جو اللہ کے ذکر کے بغیر گزری ہوگی۔ صرف اسی گھڑی کا افسوس ہوگا کہ کیسے ہم نے وہ وقت بتایا۔ میں اور آپ تو وقت کو بتائے جا رہی ہے، ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں۔ رات کو ہمارے گھروں میں قبرستان بن رہے ہیں، دنوں میں ہمارے گھروں میں پکوان پک رہے ہیں۔ بتائیں ہم کتنا اللہ کو یاد کرتے۔ اس وقت تھوڑی دیر مجلس میں بیٹھ جائیں گی میری بہنوں، اللہ کی راہ میں تھوڑی دیر کا لگا دینا دنیا اور دنیا مافیا سے زیادہ بہتر۔ سبحان اللہ۔ ناشتہ نہیں کیا آپ لوگوں نے؟ ہاں آواز نہیں نکل رہی؟ اللہ کی راہ میں تھوڑی دیر کا بیٹھ جانا دنیا مافیا سے زیادہ بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی ذات پاک ہے کہ 24 گھنٹے دنیا میں بزی ہے، اللہ کی راہ میں تھوڑی دیر لگا رہے، اللہ اتنا بڑا اجر و ثواب دیتا ہے کہ 24 گھنٹے پہ وہ 1 گھنٹہ بیٹھنا بھاری آتا۔ کیونکہ میری بہنوں یہ میرا اور آپ کا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کی ہدایت ہے۔ اس مجلس میں سب کو نہیں جوڑتا اللہ نے میری اور آپ کی صورتوں کو نہیں دیکھا، میری اور آپ کی امیری غریبی کو نہیں دیکھا، میری اور آپ کی نیکی بدی کو نہیں دیکھا۔ پتہ نہیں کون سی نیکی ایسی ہے جو لا کر میرے اللہ نے مجھے اور آپ کو ایسی بابرکت مبارک مجلس میں جوڑ لیا تاکہ ہم اپنا ایمان تازہ کر لیں۔ کوئی مجلس ہے جہاں ایمان تازہ ہوتا ہے؟ بتائیں کوئی مجلس ہے؟ شادیوں میں جاتی ہیں نا، گناہ بڑھتے ہیں گھٹتے نہیں۔ کیا کہیں گی؟ گناہ بڑھتے ہیں گھٹتے نہیں۔ اور بازاروں میں جاتی ہیں، بازاروں میں جانے سے گناہ بڑھتے ہیں گھٹتے نہیں ہیں۔ بولو بازاروں میں جائیں گی، یہ سوٹ ٹنگ رہا ہے، ایسا ٹنگ رہا ہے، کوئی بیچاری خوب میک اپ کری ہوئی بہن نظر آ جائے، ذرا مٹکتی چٹکتی ہوئی نظر آ جائے، فوراً غیبت چغلی شروع۔ یہ بازاروں میں یہی کرنے آئی ہیں۔ بازاروں میں جانے سے گناہ بڑھتے ہیں گھٹتے نہیں ہیں۔ ایک واحد مجلس ایسی ہے جس جگہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے کہ جب کوئی آتا ہے گناہوں کا انبار لے کر، جب وہاں سے جاتا ہے نیکیوں کا انبار لے کر۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں ہم آئے نہیں ہیں، ہمیں بلایا گیا ہے۔ کس نے بلایا؟ گھر کے میزبان نے۔ ہم تو جانتے بھی نہیں گھر کے میزبان کو، ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں کس کا گھر ہے یہ۔ ہمیں اللہ نے بلایا ہے، ہمارے قدم چلے نہیں ہیں، ان کو چلایا گیا ہے۔ میری بھی کوئی ذات تھی جو ہم اپنے قدم چلا سکتے تھے، اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا۔ میں مجلس میں آنا چاہتی، میرا اللہ اگر بٹھانا نہیں چاہتا تو کیا میں مجلس میں آ سکتی تھی؟ بھئی آ سکتی تھی کیا؟ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی بابرکت مبارک مجلس میں جوڑا ہے، تو اس وقت کی قدر رکھتے ہوئے ذرا اچھے سے سنیں۔ اگر با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، ادب سے نہیں سنیں گی، عزت سے نہیں سنیں گی تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ میری بہنوں ادب سے سنیں گی۔ آپ جڑ کر کے بیٹھ جائیں، تھوڑا آگے آ جائیں، جلدی سے جڑ کر کے بیٹھ جائیے۔ ادب کے ساتھ سنیں گی، با ادب ہو کر سنیں گی تو اللہ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ وہ پل بھر میں چاہے فرش سے عرش پر پہنچا دے، وہ پل بھر میں چاہے عرش سے فرش پر پہنچا دے، کیونکہ میری بہنوں اللہ زبردست قدرتوں والا ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر۔ اللہ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ میری بہنوں میرا اور آپ کا ایمان کمزور ہو گیا، میرا اور آپ کا ایمان کمزور ہو گیا۔ میرے اللہ نے صاف صاف قرآن میں فرمایا قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ پاک بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے
نہ اللہ کسی کی اولاد ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, میرے اللہ کے برابر کا کوئی نہیں, وہ اکیلا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں. میری بہنوں, واللہ اللہ کی قسم, ساری دنیا کے درختوں کو قلم بنا دیا جائے, پوری دنیا کے سمندروں کو سیاہی بنا دیا جائے, پورے ساتوں آسمان ساتوں زمین کو کاغذ بنا دی جائے, اور اللہ کی تعریف لکھنی شروع کی جائے, واللہ اللہ کی قسم سمندر ختم ہو جائیں گے, آسمان زمین ختم ہو جائے گی, ساری دنیا کے درخت ختم ہو جائیں گے, اللہ کی تعریف ختم نہیں. لوگ کہتے ہیں اللہ نظر نہیں آتا, ارے وہی تو نظر آتا ہے جب کوئی نظر نہیں. کیا کہیں گی دانش مندان کی عورتیں تو سو رہی ہیں, ذرا توجہ سے سنیں. لوگ کہتے ہیں اللہ نظر نہیں آتا, ارے اللہ ہی تو نظر آتا ہے جب کوئی نظر نہیں, اللہ ہی تو سنتا ہے جب کوئی نہیں سنتا. میری بہنوں, اللہ ہے جس نے عطا کی حد کر دی, اتنی عطا کہ میں اور آپ جتنے گناہ کرتے ہیں نا, اگر اللہ ظاہر کر دے تو ایک گلاس پانی کے پینے کے قابل نہیں ہے. میں اور آپ کیا ہے, آنکھوں سے گناہ کرتے, کان سے گناہ کرتے, انگلیوں سے گناہ کرتے, زبان سے گناہ کرتے, پیروں سے گناہ کرتے, اور تو ہر گھڑی اس دماغ سے گناہ کرتے, ساری باتیں چھوڑیے ہر وقت اس دل سے گناہ کرتے. تو میری بہنوں, اگر اللہ ظاہر کر دے, اس کے دل میں کیا چل رہا ہے کہ کوئی بندہ آپ کو اپنے پاس بٹھائے گا, کہ کوئی بندہ آپ کی سنے گا؟ نہیں سنے گا. لیکن میرا اللہ بڑا کریم ہے, میرا اللہ بڑا رحیم ہے, وہ اللہ جس نے عطا کی حد کر دی. کتنی عطا کہ میں اور آپ کتنے گناہ کرتے ہیں, وہ پھر بھی کھلا رہا ہے, وہ پھر بھی پلا رہا ہے, وہ پھر بھی نواز رہا ہے. میری بہنوں کے دل کے اندر اس بات کا جنون ہے, پیسہ ہونا چاہیے, پیسہ سب کچھ معنی رکھتا ہے, بات ہونی چاہیے, اور کچھ بھی نہ ہو. میری بہنوں, زندگی ملی تھی رب کی عبادت کرنے کے لیے, وقت گزر رہا ہے کاغذ کے ٹکڑے گننے کے لیے. اللہ نے کیوں پیدا کیا آپ کو پتہ ہے؟ آپ قرآن پڑھ کر دیکھیں گے تو پتہ چلے گا اللہ نے کیوں پیدا کیا. اللہ نے فضول میں پیدا کر دیا مجھے اور آپ کو. ارے ہم گھر بناتے کیوں بناتے؟ ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں گھر بنا کر کے؟ نہیں, ہم اس واسطے بناتے, ہم نے اس گھر میں رہنا ہے, ہم نے وہ گھر میں وقت بتانا ہے, اپنے بچوں کی پرورش کرنی ہے, اس لیے ہم گھر بناتے. اللہ نے ہمیں کیوں بنایا؟ اللہ نے اس بات کی صفائی قرآن کے اندر پیش کی. کیوں؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, میں نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. ذرا افسوس ہے مجھے اپنے اوپر اور آپ کے اوپر کہ سب کچھ ہمارے لیے, کھانا ہمارے لیے, پینا ہمارے لیے, سونا ہمارے لیے, رہنا ہمارے لیے, گھر ہمارے لیے. ہم تو یہ بھول گئے کہ ہم کس کے لیے بھول گئے. نہیں بھول گئے؟ کسی کو یاد ہے یہ بات؟ میری بہنوں, ہم نے اللہ کو یاد کرنا ہے. مائیں بہنیں قرآن کب پڑھتی ہیں؟ جب کوئی بیمار ہوتا ہے. قرآن کب پڑھتی ہے؟ جب کوئی مر جاتا ہے. میری بہنوں, خالی بیماری کے لیے قرآن آیا ہے کیا؟ خالی مرنے کے لیے قرآن آیا ہے؟ ارے مرنے کے لیے قرآن پڑھتے کامیابی سمجھتے, جینے کے لیے قرآن پڑھ کر دیکھو کامیابی قدم نہ چومے تو بات بیکار. میری بہنوں, قرآن میں ہر مرض کا علاج ہے, ہر دکھ کی دوا ہے. قرآن کے ایک ایک لفظ پر کتنی نیکیاں ملتی؟ 10 نیکیاں. کتنی نیکیاں ملتی؟ منہ کھول کر تو بولے, 10 نیکیاں ملتی. اب بتائیں ذرا گربان میں جا کے میں اور آپ کتنا قرآن پڑھتے؟ ہمیں تو ٹائم ہی کوئی نہیں. ارے اللہ کے لیے ٹائم نہیں ہے, جس نے اس ٹائم کو دیا اسی کے واسطے ٹائم نہیں. میری بہنوں, یاسین پڑھنے سے شام تک کی ہوائش پوری ہوتی ہے, مقصد پورا ہوتا ہے, اور کوئی بلا آن نہیں پکڑتی, کوئی مصیبت نہیں پکڑتی. رحمان پڑھنے سے کوئی بیماری نہیں چھوتی, کیلشیم پورا رہتا ہے, شوگر زیادہ نہیں بڑھتی. رحمان میں اتنے ساری فائدے ہیں. سورہ فاتحہ میں ہر مرض سے شفا ہے. میری بہنوں, یقین ہونا چاہیے, ایمان ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کو سراسر ہدایت کے لیے اتارا. قرآن میں سب کچھ ہے نہیں تو بتائیے کیا نہیں؟ سوال یہ کہ قرآن میں سب کچھ ہے,
پر کیا نہیں ہے بتائیے ذرا, کسی کو معلوم ہے؟ کوئی بتائے گا؟ یہ بھی ایک سوال ہے کہ قرآن میں سب کچھ ہے لیکن ایک چیز نہیں ہے. پوچھئے کیا؟ کوئی بتائے گا جلدی؟ آپ بتائیں, تھوڑا سا آپ بتائیں, سوری ہے آپ ہیں, بتائیے قرآن میں سب کچھ ہے کیا نہیں ہے؟ اتنا بھی نالج نہیں ہے ہمارے کو تو بتاؤ کیا نالج ہوگا؟ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں ہمیں اتنا بھی نہیں معلوم ہے. میری بہنوں, دنیا میں آنے کا مقصد ہم نے بھلا دیا ہے. جو ضروریات ہے نا اسے مقصد بنا لیا. دنیا میں آنے کا مقصد یہ نہیں ہے بچے پالنا, ساس سسر کو دیکھنا, شوہر کو دیکھنا, گھر بار کے جھاڑو پوچھا برتن کرنا, یہ تو ضروریات ہے. کیا ہے یہ ضروریات؟ مقصد یہ نہیں. مقصد تو یہ ہے کہ اللہ کا بننا ہے اور جو اللہ سے بچھڑ گئے انہیں اللہ سے ملانا ہے. اب بتائیں, آپ کو یہی نہیں پتا کہ قرآن میں سب کچھ ہے لیکن ایک چیز نہیں ہے؟ کوئی بتائے گا میرے اس جواب کو؟ بتائیں, برا نہیں مانیے گا میری بات, بالکل برا نہیں مانیں گی. بتائیں, قرآن میں سب کچھ ہے جھوٹ نہیں ہے؟ کیا کہو گی؟ قرآن میں سب کچھ ہے جھوٹ نہیں ہے. اب بتاؤ, اتنا بھی دماغ نہیں چل سکتا ہے؟ بس بڑا دماغ چلتا ہے, بڑا ہی دماغ چلتا ہے ہمارا. تو میری بہنوں, قرآن میں سب کچھ ہے لیکن جھوٹ نہیں ہے. قرآن سراسر سچ ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی پہلی آیت میں کہہ دیا, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے جس میں سراسر سچ ہے, جھوٹ نہیں. اور یہ لوگوں کے لیے ہدایت کے واسطے ہے. میری بہنوں, آج تو ہم نے اسے بھلا ہی دیا ہے. مجھے اور آپ کو ڈیریاں یاد ہیں, مجھے اور آپ کو فن یاد ہے, مجھے اور آپ کو میری بہنوں بزنس یاد ہے. میری بہنوں, قرآن میں سراسر کامیابی ہے. پڑھ کر تو دیکھیں قرآن کو. میری بہنوں, کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں. اسے جس نے اتارا ہے اسے رحمان کہتے ہیں. جو سجا لے اس کے 30 پاروں کو اپنے سینے میں زمانے بھر میں اسے حافظ قرآن کہتے ہیں. ایک حافظ قرآن ہو جائے گا ایک گھر سے, اللہ تعالیٰ اس کے عوض, اس کی برکت میں 10 جہنم میں جانے والے لوگوں کو جنت میں جگہ عطا فرمائے. دنیا میں نہیں رہنا, دنیا سے جانا ہے. دنیا تو کھیل تماشا ہے. کیا ہے دنیا؟ آوازیں نہیں نکل رہی, مجھے لگ رہا ہے آج اچھا والا ناشتہ نہیں ملا آپ کو. دنیا کیا ہے؟ کھیل تماشا. دنیا کیا ہے؟ مکڑی کا جالا ہے, مچھر کا پر ہے. میری بہنوں, سالوں سال کے سامان تیار ہے, پل کی بھی خبر نہیں. دنیا تو مکڑی کا جالا ہے, دنیا تو مچھر کا پر ہے. ہم نے ہمیشہ نہیں رہنا ہے, یہاں سے جانا ہے. یہ تو چند دن کی چاندنی ہے, پھر اندھیری رات ہے. میں اور آپ شادیوں میں جاتے, کتنی تیاریاں کرتے ہیں, لیکن ہم نے اللہ کے گھر کو جانا ہے. کوئی تیاری ہے ہمارے پاس؟ کیا تیاری؟ میں مر جاؤں گی, قبر میں فرشتے آئیں گے, میرے سے پوچھیں گے عائشہ کیا کر کے آئی؟ میں بولوں گی جی بچوں کو پال کے آئی, سسر کی ساس کی خدمت کر کے آئی, مدرسے پڑھا کر آئی. ماں یہ نہیں چلے گا, ماں تو یہ چلے گا, تو کیا اعمال ساتھ لائے, کیا پڑھا کر آئی؟ ہم یہ نہیں پوچھ رہے, یہ پوچھیں گے کہ تو کیا ساتھ لائی. میری بہنوں, یہ بات تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو قبر نے کہی تھی کہ جب قبر کے اندر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو اتارنے کے لیے قبر کو کھودا گیا, اور حضرت ابو ذر غفاری نے قبر سے کہا, اے قبر تجھے معلوم ہے تیرے اندر کون آنے والا ہے؟ تیرے اندر حسن اور حسین کی ماں آنے والی ہے, تیرے اندر جنت کی عورتوں کی سردار آنے والی ہے, تیرے اندر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی آنے والی ہے, تیرے اندر علی مرتضیٰ کی بیوی آنے والی ہے. اے قبر تجھے معلوم ہے تیرے اندر کون آنے والا ہے؟ حیا کی پیکر آنے والی ہے. تو قبر کہتی, اے ابو ذر یہاں حسب اور نسب نہیں گناؤ. کیا کہتی؟ یہاں حسب اور نسب نہیں گناؤ, یہاں تو یہ گناؤ کہ کون کیسے اعمال لے کر آیا, کون کیسے اعمال لے کر. میری بہنوں, ہم کیسے اعمال کر رہے بتائیے؟ ہم تو یہ سوچ رہے ہم نے جانے ہی نہیں آئے پر رہنا. میری بہنوں, قبر کی تیاری کریں. قبر کی تیاری کیا ہے؟ کیا 5 وقت کی نماز پڑھنا مشکل لگتا ہے کیا؟ بتائیں مجھے, مشکل لگتا ہے؟ 5 ٹائم کی نماز
ان کے وقتوں پر ادا کریں گے. تو میری بہنوں, اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز بے حیائی سے اور ناشائستہ حرکتوں سے روک لیتی ہے. نماز پڑھیں گے تو برے کاموں سے بچے رہیں گے. اور اللہ کا وعدہ ہے کہ جو شخص نماز کو 5 وقت پر اول سے اچھے سے ادا کرے گا, اس کا قیام اچھے سے کرے گا, اس کا رکوع اچھے سے کرے گا, اس کا سجدہ اچھے سے کرے گا, اس جلسے میں اچھے سے بیٹھے گا, سلام اچھے سے پھیرے گا, وہ 5 وقت کی نماز اچھے سے ادا کرے گا. اللہ تو نقطے نماز ہے 5 کے پیچھے 0 لگا کر کے نقطہ لگا کر 50 ٹائم کا ثواب دے. 5 ٹائم کی نماز جو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو 50 ٹائم کی نماز کا اجر و ثواب عطا فرمائے. اور ایک فائدہ, چہرے پہ نور آتا ہے. دوسرا فائدہ, جو مانگتے ہیں ملتا ہے. تیسرا فائدہ, اللہ سے باتیں ہوتی ہیں. وہ تو اللہ سے بات ہی نہیں کر سکتے ہم ہیں. اگر مائیں بہنیں کسی اچھے آدمی کے سامنے جائیں گی, نامی گرامی آدمی کے سامنے, مان لو آپ کا جو اس ٹائم نامی گرامی مرے ایریے کا ہے ششی جین ہے, اس کے سامنے جائیں گی تو پھر وہ کیا کریں گی, سامنے جا کر کے بیٹھی ہوں گی, اس کی اہلیہ بیٹھی ہوگی, ششی جین جو ہے اس کی بیوی بیٹھی ہوگی, وہ بیٹھا ہوگا. کھجری لگ رہی ہے تو کھجا ہی نہیں سکتی, اٹینشن کر بیٹھی, توجہ سے بات کر رہی ہیں. اللہ کے سامنے جاتی ہیں اور کیا ہوتا ہے, پورا مچھر مار رہی ہے. اللہ کے سامنے جاتی ہیں, کیا ہوتا ہے, کھج لگ رہی, کھجا رہی ہوتی ہیں. اللہ کے سامنے جاتی ہے, کیا کر رہی ہوتی ہے, یہاں وہاں دماغ ان کا گم رہا ہوتا ہے. ایک بندہ نافرمان گناہگار اس کے سامنے جا رہی تو ادب سے بیٹھی ہے, کہیں بھگا نہ دے, کہیں لوٹا نہ دے. اور اللہ کے سامنے جاتی ہے تو دماغ کیسا کہ کہہ دیا اللہ اکبر اور کیوں کھڑی ہے, اور اللہ اکبر کہہ کر کھڑی ہے تو دماغ میں چل رہا ہے میرے میسج آ رہے ہیں. اللہ اکبر کہہ دیا, یہاں پر ہاتھ باندھ لیے, اس کے دماغ میں چل رہا ہے میرا دودھ ابل رہا ہے. تو میری بہنوں, نماز تو اللہ سے بات کرنے کا ذریعہ ہے. یہ میری زبان نہیں ہے, میرا کلام نہیں ہے. حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میرا دل چاہتا میرا اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھنے بیٹھ جاتا, کیونکہ قرآن میں ایسا لگ رہا ہوتا ہے جیسے ماں اپنے بیٹے کو سمجھا رہی ہوتی ہے, جیسے ماں اپنے بیٹے کو سمجھا رہی ہوتی ہے. دیکھ تو نے ایسا کرنا ہے, تیرے اوپر پریشر ہے, تو نے ایسے کرنا ہے, وہ تیرے کو کوئی بات بولے تو نے ایسے کرنا ہے, تو نے ایسے کرنا ہے, تو نے ایسے کرنا ہے. قرآن ایسے سمجھاتا ہے, اگر کوئی سمجھ کر تو پڑھے. تو میری بہنوں, علی رضی اللہ عنہ خود کہتے ہیں کہ جب میرا دل چاہتا ہے میرا اللہ مجھ سے باتیں کرے میں قرآن پڑھنے بیٹھ جاتا, اور جب میرا دل چاہتا میں اللہ کو باتیں کروں تو میں نماز پڑھنے کھڑا ہو جاتا. اب ہم نماز پڑھیں تو کھڑے نہیں ہوتے. کوئی دکھ آ جائے, کوئی پریشانی آ جائے, کوئی تکلیف آ جائے, اس کے آگے روتے, اس کے آگے روتے, یہاں روتے, وہاں روتے, یہاں بتاتے, وہاں بتاتے. یاد رکھو, پریشانی, دکھ, تکلیف ٹالنے والی ذات اللہ کی. ہاں, دنیا والے 1 بار سنیں گے, 2 بار سنیں گے, 3 بار سنیں گے, کہیں گے جا اس کا تو یہی پیشہ ہو گیا, جب دیکھو مانگنے چلیا. لیکن اللہ وہ ذات ہے جو دینے سے کبھی گھٹتی نہیں ہے اور روکنے سے کبھی بڑھتی نہیں. اللہ کی تو وہ ذات ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ انسان کو, ایک شخصیت کو زمانے کی ہر خوشی دے دوں, سب کچھ دے دوں, میرے خزانے میں ایک پل کے برابر بھی کمی نہیں آ سکتی. لیکن ہمیں اللہ سے مانگنا نہیں آتا, ہمیں اللہ سے کہنا نہیں آتا. میری بہنوں, اللہ کا نمبر جب لگاتی ہیں تو بڑے اچھے سے لگایا کریں. ایسا نہیں کہ اللہ اکبر کہہ رہی ہے, دماغ میں اتنا سب کچھ چل رہا ہے, یہاں وہاں خیال جا رہا ہے, مچھر کو مار رہی ہے, بالکل سکون نہیں ہے. اللہ اکبر, یہ ہتھیلی کہتی ہے اللہ اکبر, یہ ہتھیلی کہتی ہے اللہ میں تیرے سامنے آ گئی. یہ انگلیاں کہتی ہے دنیا کو میں نے پیچھے چھوڑ دیا, میں تیرے سامنے آ گئی, دنیا کو میں نے پیچھے چھوڑ دیا. اور پھر یہاں پر ہم لوگ اپنے ہاتھوں کو باندھ لیتے. نماز میں دھیان پیدا کرنے کے لیے علماء اکرام نے ہمیں بتلایا کہ تم جب یہاں کھڑی ہو تو تمہاری نظریں سجدے کی جگہ ہونی چاہیے. کہاں ہونی چاہیے؟ سجدے کی جگہ. ہم کیا کرتے, کھڑے ہو گئے ایسے, ذرا آپس میں باتیں چلی تو یوں دیکھتے, کبھی یوں دیکھتے,
وہ کوئی سامان آ گیا دیکھ کر چپکے چپکے جلدی سے اس طرح کھڑے ہو جاتے. تو یہ شیطان نماز میں اچک لیتا ہے. اللہ سے باتیں کرتے ٹائم اتنا سب کچھ ذہن جا رہا ہے. ایک معمولی انسان اس کے سامنے جا کر ہم بڑے ادب سے بیٹھتے, ارے اللہ تو شاہنشاہوں کا شاہنشاہ ہے, مالکوں کا مالک ہے, بادشاہوں کا بادشاہ ہے. تو میری بہنوں, جب ہم بندوں کو پکارتے ہیں نا وہ اگنور کر دیتے ہیں. ہم جب اللہ کو پکارتے ہیں وہ کبھی اگنور نہیں کرتا, وہ ہمیشہ رسپیکٹ کرتا ہے, اپنے بندوں کی عزت کرتا ہے. میرا اللہ کہتا ہے اے میری بندی میرے آگے ہاتھ پھیلا کر تو دیکھ, زمانے میں تجھے دینے والا نہ بنا دوں تو کہ, اے میری بندی میرے آگے سر جھکا کر تو دیکھ, زمانے میں تجھے کھڑا نہ کر دوں تو کہنا. میرا اللہ کہتا ہے میری بندی میرے لیے چل کر آ کر تو دیکھ, میں زمانے کو تیرے پیچھے نہ بھگا دوں تو کہ. میں اور اب کہاں چلے گئے, اللہ کو چھوڑ کر کہاں جا رہے, اس دنیا کے پیچھے, بیگانی دنیا کے پیچھے جو کبھی کسی کی نہیں ہوئی ہے. دنیا کسی کی ہوئی ہے, کسی کی نہیں ہوئی. تو میری بہنوں اپنے اللہ کو اپنا بنائیے, اپنے ایمان کو مضبوط کیجئے. ہمیں اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. ایمان لائیں. کیا آمنت باللہ, میں ایمان لائی اللہ پر, وہ ملائکتی اور اس کے فرشتوں پر, وہ کتبی اور اس کی کتابوں پر, وہ رسولی اور اس کے رسول پیغمبروں پر, والیوم الآخری اور قیامت کے دن پر, والقدر خیری وشری اور اچھی اور بری تقدیر پر, من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. ہم سب نے اللہ کی طرف کو لوٹ کر جانا ہے, اللہ کی طرف کو لوٹ کر جانا ہے. ہم سب نے کیا اللہ کی طرف کو لوٹ کر جانا ہے. تمام سامعات آپ سب خیال کریں, کہنا یہی ہے کہ اللہ کو یاد کریے, کھائیے پیئیے من موج رہیے, لیکن ان سب میں اپنے اللہ کو یاد کرو. یہ طریقہ بتایا جاتا ہے, آپ انجوائے کریں. لائف نہیں جیئیں گی تو کیا کریں گی, آج کو آج جیئے, کل کو کل جیئے. ایک وقت نکل گیا دوبارہ لوٹ کر نہیں آئے گا. لیکن میری بہنوں اللہ کو یاد کیسا, کھانا بنا رہی تو خیال ہونا چاہیے, اس لیے نہیں بھئی ہم عورتوں تو کام ہی یہی ہے کھانا بنانا, بچوں کی خدمت کرنا, لیکن نیت کر لیں گے اللہ تیری رضا کے لیے بنا رہی ہوں, تو اللہ تعالیٰ اس کھانا بنانے کو ہمارے واسطے عبادت لکھے گا. سبحان اللہ. کیا لکھے گا؟ عبادت لکھے گا. ہم گھر میں صفائی کر رہے, یہاں سے لے کر وہاں تک جھاڑو لگ رہی ہے, لیکن ہماری نیت ہو جائے کہ اللہ تیری رضا کے لیے جھاڑو لگا رہی ہوں, تیرے واسطے جھاڑو لگا رہی ہوں. تیرے نبی نے کہا کہ پاکی آدھا ایمان ہے, صفائی آدھا ایمان ہے. اللہ میں اس لیے جھاڑو لگا رہی ہوں. میری بہنوں اس جھاڑو لگانے کا ثواب بھی عبادت ملے گا, یہ بھی ثواب عبادت ملے گا. لیکن آج تو ہماری نیتیں اچھی نہیں, ہمارے ارادے اچھے نہیں, آج ہمارے اخلاق اچھے نہیں, ہماری سیرت اچھی نہیں. میری بہنوں سورت سے بڑی چیز ہوتی ہے انسان کی سیرت, سورت سے زیادہ بڑی چیز ہوتی ہے انسان کی سیرت. آج ہمارے اخلاق اچھے نہیں ہیں. بچی نے بتایا آپ کے سامنے کہ آج ماؤں کو ذلیل کیا جا رہا ہے. مائی ماں نہیں ہوتی ہیں, ساسیں بھی ماں ہوتی, مائی ماں نہیں ہوتی ہیں, ساسیں بھی ماں ہوتی ہیں. اور خیال رہے بیٹی بیٹی نہیں ہوتی ہیں, بہویں بھی بیٹی ہوتی ہیں. ہم 10 بات اپنی ماں کو سنا کر اس کی سن کر بیٹھ جاتے ہیں, لیکن ہماری ساس سناتی ہے تو ہمیں بڑی کڑوی لگتی ہے, کڑوی لگتی نہیں لگتی, یہی ہوتا ہے. لیکن میری بہنوں خیال رہے اپنے اخلاقوں کو زندہ کرو, اپنے گھروں میں دین پیدا کرو, اپنے گھروں میں محبتیں پیدا کرو, اپنے گھروں میں سکون پیدا کرو, کیونکہ کیا پتا کون سی بات آخری, کیا کہیں گی, کیا پتا کون سی بات آخری, کیا پتا کون سی شام آخری. یہ میری زبان نہیں ہے, ذرا آپ توجہ کریں, وقت ختم ہوئے جا رہا ہے, 12:05 ہو چکے ہیں. کہ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک صحابی آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ بتا دیجئے میں موت کی تیاری کیسے کروں, میں قبر کی تیاری کیسے کروں. ارے قبر کا تو سب کو پہلے فکر ہوتا ہے, کیوں ہوتا ہے بولو, کہ ہم نے جانا ادھر پہ, کیوں ہوتا ہے بولو, ہم نے جانا ہے ادھر پر.
تو میری بہنوں جس کو یہ فکر لگی ہوگی تو وہ کبھی بھی بری موت نہیں مرے. ارے جب پتا ہے کہ جانا ہی ہے میری بہنوں, خدا کا انکار کرنے والا پیدا ہوا, موت کا انکار کرنے والا پیدا نہیں. اللہ نے قرآن میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت, ہر ایک نفس جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ہر ایک نفس جاندار کو کیا ہے؟ موت کا ذائقہ چکھنا ہے. موت آنی برحق ہے, کب آ جائے کسی کو نہیں پتا. کیا کہتی سب ذرا دیکھو, کب آ جائے موت کسی کو پتا ہے؟ کسی کو پتا ہے بھائی؟ نہیں پتا. لگتا ہے ان لوگوں کو پتا ہے, بول نہیں رہے. بتائیں موت کب آ جائے پتا ہے کسی کو؟ نہیں پتا. میری بہنوں موت کا وقت کوئی بھی مقرر نہیں. میں بھی آپ کے سامنے بیٹھی ہوں, اسرائیل آ جائے ختم, سب ختم, یہیں پڑا رہ جائے گا. ابھی کہیں جانے کا سوچتی ہوں 10 بار, کپڑے بدل جاؤں, کپڑے رکھ کر چلی جاؤں, کچن صاف کر جاؤں, شوہر کو چائے دے جاؤں, 10 بار میں سوچتی رہتی ہوں. لیکن موت آ گئی, کہاں کپڑے کہاں گھر کچھ نہیں پتا چلے گا. تو میری بہنوں ہمیں کیا ہے کہ قبر کی تیاری کرنی چاہیے. میں آپ کو دیکھیے دنیا میں آنے کا 9 مہینے پہلے پتا چل جائے, کٹ کے ذریعے, الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے, ڈیٹ کے ذریعے. کتنے دنوں پہلے پتا چلتا ہے؟ پتا چلتا نہیں چلتا 9 مہینے پہلے. اور دنیا سے جانے کا 9 مہینہ تو بہت دور, 9 گھنٹہ بھی دور, ارے 9 دن تو بڑی دور, 9 گھنٹہ بھی دور. ماشاءاللہ شبنم باجی نے بتایا ان کی بہن صاحبہ کا انتقال ہو گیا. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, ان کے درجات کو بلند کرے اور ان کو خوب ان کی قبر کو ان کے لیے جنت کا ایک باغ بنائے. تو تمام سامعات مطلب مجھے ایک عجیب سا لگا کہ ابھی ملاقات ہوتی رہتی ہے ان کی, ہماری بات ہوتی رہتی ہے. انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ ان کی طبیعت خراب. تو دنیا میں آنے کا 9 مہینے پہلے پتہ چل جاتا ہے, دنیا سے جانے کا 9 گھنٹہ دور, 9 منٹ بھی دور, 9 سیکنڈ پہلے بھی نہیں پتہ چلتا کہ دنیا سے چلا جائے. کوئی پتہ چلتا ہے کیا جی؟ نہیں پتہ چلتا. میری بہنوں اب آپ خیال کریں ہم کس چیز پر گھمنڈ کریں, کس چیز پر اکڑیں, کون سا دھوکہ لائیں؟ بتائیے مجھے کہ اتنا سبھی پتہ نہیں. چند سانسیں ہیں جو اپنی مرضی سے جیتی ہوں, وہ بھی اللہ رب العزت کی محتاج ہے. کیا پتا موت کا فرشتہ کب آ جائے؟ ہمارا تو کوئی ہے ہی نہیں. اتنی سی اوقات ہی ہے کہ آ کر تو نہائے تھے نہ کر چلے جائیں. کیا کہو گی کہ آ کر تو نہائے تھے نہ کر چلے جائیں گے. اللہ دانش مندان کی عورتیں تو مجھے لگ رہا ناشتہ کر کے نہیں آئی مجلس میں. ہاں آوازیں نہیں نکل رہی. اب ایسے افسوس تو بیٹھیں گی تو ہمارے کو نیند آ جائے گی. کتنی سی زندگی کی ویلیو کیا ہے کہ آ کر تو نہائے تھے نہ کر چلے جائیں. نہ ہم کچھ ساتھ لائے تھے نہ کچھ ساتھ لے کر جائیں گے. پھر کس چیز کا گھمنڈ ہے, کس چیز کی اکڑ ہے, پھر کیوں تیاری نہیں ہے؟ میری بہنوں وہ جو صحابی آ کر کہتا یا رسول اللہ موت کی تیاری کیسے کروں, تو میرے نبی نے فرمایا تو جو بھی کام کر یہ سوچ کر کر تیرا آخری کام. کیا کہا؟ تو جو بھی کام کر یہ سوچ کر کر تیرا آخری کام ہے. اگر یہ سوچ کر کریں گے تو بتاؤ ذرا مجھے کیا کبھی اپنے شوروں سے لڑیں گے؟ نہیں لڑیں گے. کیوں؟ پتہ ہے نا کہ ہم نے جانا ہے اور کب موت ہو جائے نہیں پتا, فوراً صلح کر لیں گے. جہاں عورتیں 3 اتنے موٹے موٹے منہ بنا کے رہتی ہیں نا, پھر اتنا موٹا منہ نہیں بنائیں گی کیونکہ ڈر لگے گا. میں کبھی میرے شور سے ناراض ہوتی ہوں, غصہ آئے گا ذرا کمرے میں چلی جاؤں گی, پھر باہر کہوں گی کیا پتا موت آنے والی ہو, اور فوراً جاتی میں یہ بھی بول جاؤں کہ اس بات کی لڑائی تھی میری. صحیح بھی ایسا ہوتا ہے اکثر میرے ساتھ. تو میری بہنوں آپ ذرا خیال کریں, جو یہ سوچ کر زندگی گزارے گا کیا وہ اپنی جٹھانی سے بغض رکھے گا؟ جو یہ سوچ کر زندگی گزارے گا کیا وہ اپنے ساس سسروں کا بھی ستائے گا؟ نہیں بہنوں, کبھی نہیں ستائے گا. کتنا بھی ماں اپنے بچے پر غصہ کر رہی ہو, لیکن اگر اسے پتا ہوتا نا میں نے جانا ہے, کہیں سفر پہ بھی جانا ہے, تو پتہ کیا کہتی رہتی ہے, میں نہیں جاتی تو تیری خیر لیتی, میں نہیں جاتی تو تیری خیر لیتی, اب تو میں جا رہی ہوں, میں تو دور ہو رہی ہوں, آ کر تجھے چھوڑوں گی. میری بہنوں جب اس بات کا پتا ہوگا تو ہم کوئی کام برا نہیں کریں. اور میری بہنوں ذرا غور تو کرو, ہر کام آخری ہے, واقعی ہر کام آخری ہے. میں بھی اپنے گھر سے آئی, میں نے وضو کیا, برقع پہنا, اگر موت کا فرشتہ آ جائے کیا میں دوبارہ اپنا گھر دیکھ سکتی ہوں؟ نہیں دیکھ سکتی. کیا دوبارہ اپنے بچوں کو دیکھ سکتی ہوں؟ نہیں دیکھ سکتی. اور کتنی مائی بہنیں ایسی ہوتی ہیں کہ دوبارہ ایک بار ملاقات کے بعد دوبارہ ملاقات نہیں.
क्या होता है, खड़ी थी बैठी थी हार्ट अटैक आया, वहीं का वहीं खड़ी खड़ी अस्पताल गई, लौट कर दोबारा घर भी नसीब नहीं। इतनी सी औकात ये कि आकर तो नहाए थे, नहा कर चले जाएंगे, ना कुछ साथ लाए थे ना कुछ साथ लेकर जाएंगे। कोई कुछ साथ लेकर जाएगा या कोई कुछ साथ लाया था? कोई कुछ साथ लाया था? लग रहा है पक्का कुछ ना कुछ लाई है। क्या कोई कुछ साथ लेकर जाएगा? नहीं लेकर जाएगा, बस अमाल साथ जाएंगे। क्या साथ जाएगा? अमाल। और आज अमाल कितने अच्छे, मैं मर जाऊंगी, फरिश्ता मेरे से बोलेगा क्या करके आई, मैं बोलूंगी टिकटॉक चला के स्नैक बना कर आई। मेरी बहनों बताइए, इंस्टाग्राम फेसबुक पे फोटो पोस्ट करके आई, बताइए क्या जवाब दूंगी? मेरी बहनों वहाँ कुछ नहीं चलेगा, वहाँ ये चलेगा तूने कितना अल्लाह को राजी किया। मेरी बहनों औरतों के ईमान तो इतने मजबूत होते थे, मैं भी औरत आप भी औरत, हमें क्या हो गया है कि हम कब्र की तैयारी नहीं करते, अल्लाह को याद नहीं करते। मेरी बहनों सब कुछ करो, बस दिल में ख्याल रखो कि मैंने मरना है, अल्लाह के पास जाना है, अल्लाह को मुंह दिखाना है। मेरी बहनों जब इस चीज का ख्याल होगा तो हम गलत नहीं करेंगे। अल्लाह ने कुरान में फरमाया वलिमन खाफ मकाम रब्बी जन्नतान, जो अल्लाह ताला से डरते हैं उनके लिए 2 अजर है। मैं आलिम हूँ, कारी हूँ, हाफिज हूँ, मेरा अल्लाह मुझसे ये नहीं पूछेगा, मेरा अल्लाह मुझसे ये पूछेगा तू कितना डर के आई, कितना डर था दिल के अंदर। हम आलिम बन जाएं, माँ बाप को सताते रहे, हम हाफिज कारी बन जाएं, माँ बाप के दिलों पे छुरी चलाते रहे, तो वो इल्म कोई कामयाब नहीं। जो अल्लाह से डरता है वो चीज अफजल। तो अल्लाह से डरने वाले बनेंगे इंशाअल्लाह। जब अल्लाह का डर होगा तो माओ को नहीं सताएंगे, जब अल्लाह का डर होगा सासू पर जुल्म नहीं करेंगे, जब अल्लाह का डर होगा शोरों से झगड़ा नहीं करेंगे, जब अल्लाह का डर होगा घमंड नहीं करेंगे, तकब्बुर नहीं करेंगे। तकब्बुर करने वाली जात अल्लाह की, और जो अल्लाह की चादर को खींचता अल्लाह उसे जमीन पर गिरा देता। तो मेरी बहनों हमारी भी कोई जात है जिस पर घमंड करे, जिस पर तकब्बुर करे। इतनी सी जात है कि जब आए थे किसने गोद उठाया था, किसने नहलाया था, किसने कपड़े पहनाए थे, किसी को नहीं पता। और जब मरकर जाएंगे कौन नहलाएगा, कौन कफनाएगा, कौन उठाएगा, किसी को नहीं पता। अरे ये भी नहीं पता कि कफन नसीब हो या ना। अब बताएं इस पर भी कोई घमंड हो, इस पर भी कोई इरादा हो। अरे अजान जब हम दुनिया में आए थे तो अजानें हुई थी, अब नमाज पढ़कर रवाना हो जाएंगे, और अजान और नमाज में ज्यादा फर्क नहीं होता। हम सबकी अजानें हो चुकी हैं, याद रखे। जब बच्चा पैदा होता है आपने देखा है, एक कान में अजान एक कान में इकामत। अब जो नमाज जनाजा होगी उसकी कोई अजान नहीं हो, अजानें हो चुकी, अब सिर्फ नमाज बाकी। उसके बावजूद भी दुनिया 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 मिल जाए, दुनिया संवर जाए, दुनिया बन जाए, मेरी बहनों नहीं। जिसने अल्लाह को पा लिया उसने सब कुछ पा लिया, जिसने अल्लाह को खो दिया उसने सब कुछ खो, जिससे अल्लाह मिल गया उसे सब कुछ मिल गया, जिससे अल्लाह नहीं मिला उसे कुछ भी। तो मेरी बहनों अल्लाह को अपना बनाए, अल्लाह से मांगने वाली बने, अल्लाह के आगे अपने मसले सुनाने वाली बने। देखिए शायर कहता है मांगो उसी से जो देता हो खुशी से, कहता नहीं कभी किसी से। मत मांगो उससे जो देता नहीं खुशी से और कहता फिरता है सभी से। अल्लाह से मांगेंगे ना वो खुशी से दे देगा, किसी से नहीं कहेगा। बंदों से मांगेंगे वो खुशी से नहीं देंगे और जमाने में कहते फिरेंगे। मान लो मुझे कोई चीज पसंद आ जाए, मैं अपनी शोर से कहूँ, मेरे शोर मुझे डायरेक्ट ला कर नहीं देगा। मेरी बीवी को चीज पसंद आई मैं उसको ला कर दूं, नहीं, वो जाकर मेरी सास अम्मी से कहेंगे, मेरी सास अम्मी बोले तो मेरे ससुर से कहेगी, मेरे ससुर घर में मीटिंग बिठाएंगे, जब जाकर मुझे वो चीज मिलेगी। और फिर क्या होगा कि अगर उनको देने की मंशा होगी तो दे देंगे, नहीं मंशा होगी तो बहू है तो नहीं फरमाइशें कर रही। क्या बोलेंगे बोलो, बहू है तो नहीं फरमाइशें कर रही। और जब अल्लाह से मांगेंगे वो खुशी से दे देंगे और किसी से भी नहीं कहेगा। अल्लाह किसी से कहता है क्या? नहीं कहता। मेरी बहनों अपने ईमान को मजबूत बनाओ। अरे आप तो आयशा हो, आप तो खदीजा हो, आप तो फातिमा हो, फिर अपनी तारीखों को इतना कमजोर क्यों कर लिया
کہ ہماری کوئی ویلیو نہیں رہی. میری بہنوں, ہم عورتوں کا ایمان اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ عورت بہت مضبوط ہوتی ہے. مرد ٹوٹ جائے تو بکھر جاتا ہے, اگر عورت ٹوٹ جائے تو پہلے سے زیادہ نکل جاتی, پہلے سے زیادہ مضبوط ہوتی, پہلے سے زیادہ ایکٹیو ہوتی ہے. لیکن میری بہنوں, آج ہم سب اپنی قدر نہیں کرتے, ہم سب اپنے آپ کو نہیں سوچتے. ایک عورت نہیں ہوتی, ایک خاندان ہوتی ہے, ایک نسل ہوتی ہے, ایک محلہ ہوتی ہے, اور تو اور ایک شہر بھی ہوتی. میں تو یوں کہوں کہ پورا ایک شہر ہوتی. کیونکہ بتائیے کیوں؟ اگر ایک مرد کو ایک بات کا پتہ چل جائے نا, پتہ ہے, مان لو کہ فلاں جگہ میاں بیوی میں لڑائی ہوئی اور خوب اس کے شوہر نے اس کی بیوی کو بڑا ہی مارا, گرا کے مارا. ایک مرد کو پتہ چل گئی, مشکل سے شام تک 4 یا 5 بندوں کو پتہ چل. اگر اس شوہر نے اپنی بیوی کو بتا دیا, پھر دیکھو کوئی پانی بھرنے والی آئے گی تو پتہ ہے اس شوہر نے بڑا ہی مارا اس کے آدمی نے وہاں لٹا کر کے. تمہیں پتہ, میں تمہیں ہی بتا رہی ہوں, کسی کو نہیں پتا محلے میں. اچھا, وہ اس کے پاس جائے گی, باجی تمہیں پتا ہے اس کے شوہر نے فلاں ہی مارا اس کو, اور ایسا مارا لٹا کر کے. میں تمہیں ہی بتا رہی ہوں, کسی کو نہیں بتا رہی, تمہیں ہی بتا رہی ہوں, کسی کو نہیں بتا رہی, اور سب کو پتا چل پورے محلے میں یہ بات اڑ گئی. بچے کے منہ میں, اور تم کہہ رہی تمہیں ہی بتا رہی ہوں, کسی کو نہیں بتا رہی. یہ عورت میں خصلت ہے. یہ نہیں کہوں گی کہ آپ میں, میرے میں بھی خصلت ہے, میں بھی عورت, آپ بھی عورت. لیکن کیا ہے, اگر یہی چیز غلط پتہ چلی تھی تو اس نے اس طرح پھیلائی. اگر اسے دین کی پتہ چل جائے, وہ دین پر ایسی محنت کرے گی. کیونکہ بھائی جس کا جو مشغلہ ہوتا ہے وہ تو وہی کرتا ہے نا. ارے فریج ہے, اس کا کام ٹھنڈا کرنا ہے, وہ ٹھنڈا ہی کرے گی, گرم نہیں کرے گی. گیس ہے, اس کا کام گرم کرنا ہے, وہ ٹھنڈا نہیں کرے گی. ہم عورتیں ہیں, ہم تو ہیں ایسی کہ ہم دین پھیلا سکتے ہیں میری بہنوں, لیکن ہم کیا ہے, اس پر محنت نہیں کرتے. اور اگر جس چیز پر ہم محنت کرنے پر آ جائیں تو ظاہر ہے کامیاب اترتے. چاہے آپ نوٹس کر دیکھ لیجیے, مرد بنتا ہے, فرد بنتا ہے. ایک مرد بنتا ہے تو ایک ہی فرد بنتا ہے. ایک عورت بنتی ہے تو خاندان نسل تیار ہوتا ہے, خاندان نسل تیار ہوتا ہے. تو میری بہنوں, آپ سب خیال کریں کہ میں ایک عورت نہیں ہوں, ایک نسل ہوں. اگر ایک گھر کی بیٹی بگڑ جائے, ایک گھر کی بہو بگڑ جائے, ایک گھر کی عورت بگڑ جائے, میری بہنوں وہ نسلوں کو تباہ کر دیتی. ظاہر ہے میں ماڈرن ہوں, پسند کروں گی نا میری بیٹیاں ماڈرن بنے, میری بیٹیاں ماڈرن ہے, پسند کروں گی اپنے بیٹے کے لیے بہو بھی ماڈرن لے کر آؤں گی. اور پھر اس کا اثر کیا ہوگا کہ وہ محلے والی دیکھیں گی, وہ جو بازو والی آنٹی کی بہو ہے وہ جینس پہنتی ہے, اوپر بڑے پیارے ٹاپ پہنتی ہے, بڑی پیاری کرتی پہنتی ہے, تو وہ بچیاں اپنی ماں سے فرمائش کریں, امی بازو والی آنٹی ایسے کپڑے پہنتی ہیں, ہمیں بھی لا کر دو. پھر اس سے کیا ہے, ماحول بگڑے. تو میری بہنوں, ماحول کو سدھارنا ہے. ہم تو وہ عورت ہیں کہ معاشرے کی پہچان ہے. اللہ پردے میں ہے نا, اللہ چاہتا ہے کہ میں پردے میں ہوں, میرے نبی کی امت کی عورتیں بھی پردے میں ہیں. میرے اللہ کی اپنی پہچان کے وہ پردے میں. کعبے کا غلاف کالا ہے, میرے اللہ نے اس نبی کی امت کی عورتوں کی اتنی قدر کر دی کہ ان کے برقعوں کو بھی کالا کر دی. اور میری بہنوں, اتنی قیمت کر دی کہ پہلے کے وقت میں عورتوں کو کوئی مقام نہیں تھا. بچیاں پیدا ہوتی تھی, فوراً ان کو اٹھا کر کے مٹی کھود کر کے دفن کر دیا کرتے, زندہ دفن کر دیا کرتے تھے, اور عورتوں کو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا. میرے نبی نے آ کر کے کتنے کرم کیے, کتنی محبتیں برسائیں کہ بیٹی ہے تو رحمت ہے. کیا کہا, بیٹی ہے تو رحمت ہے, اور اگر بیوی ہے, نیک بیوی ہے تو شوہر کے لیے جنت, نیک بیوی ہے تو شوہر کے لیے جنت ہے. اور جب ماں بن جاتی ہے, جنت سمٹ کر اس کے قدموں کے نیچے آ جاتی. اتنا اونچا مقام عورتوں کا بتائے, اور آج ہم عورتوں نے اپنی ذاتی کھو دی. میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں. پہلے کے زمانے میں گھر کچے ہوتے تھے لیکن ایمان مضبوط ہوتے, اور آج ہمارے گھر پکے پکے ہیں, ہماری عبادتیں پکی ہیں, ہمارے ایمان کمزور ہے. مجھے لگتا ہے آپ سست ہو گئے. اس بات کے بعد انشاءاللہ اپنی بات ختم کرتی ہوں, ذرا توجہ سے سنیں. ایک صحابیہ حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہ, حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہ ایک صحابیہ عورت ہے. وہ دیکھو عورت کتنی مضبوط ہوتی ہے. کیا ہوا, پہلے کافر تھی, اب ایمان میں داخل ہو گئی. اب ایمان میں داخل ہوئی تو کیا ہوا کہ ابو جہل خوب ستانے آتا,
ابو لہب صدانے آتا اور خوب ستایا جاتا، اور تو اور بدن پر گرم گرم ریت ڈالا جاتا، اور تو اور اسے کھانے کے لیے نہیں دیا جاتا، اور اتنی ہر تکلیف اسے دی جاتی، حتیٰ کہ تکلیف دینے والے اکتا جاتے۔ اور ابو جہل ملعون نے اتنی زور سے سر پہ ایک برچہ مارا، معلوم نہیں کیا چیز ماری تھی کہ اس کی مارنے کی وجہ سے آنکھوں کی روشنی چلی گئی، اور کہا اے ذنیرہ تو نے ہمارے معبودوں کو چھوڑ دیا، دیکھ ہمارے معبودوں نے تیری یہ روشنی لے لی۔ ذنیرہ رضی اللہ عنہ کو مارا گیا، انہوں نے کچھ نہیں کہا، ان کو ستایا گیا، وہ مضبوط رہی، ان کے پر ظلم کیا گیا، انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ جب انہوں نے یہ والی بات سنی کہ اے ذنیرہ تمہارے معبودوں کو پوچھتی تھی، تیرا کچھ بھی نہیں گھٹا تھا، اب تو نے ہمارے معبودوں کو چھوڑ دیا، تو دیکھ ہمارے معبودوں نے تیری آنکھیں لے لی۔ اسے یہ بات اتنی ناگوار گزری، وہ اللہ کے آگے گئی اللہ کا نمبر لگانے۔ اللہ کا نمبر کیا ہے؟ 98 سے آتا ہے کیا؟ 70 سے آتا ہے کیا؟ نہیں، اللہ کا نمبر اچھے سے وضو کر کر اللہ کے سامنے گئی، اور جا کر کے میری بہنوں کہنے لگی اے اللہ لوگوں نے مجھے ستایا، میں نے کچھ نہیں کہا، میں پٹی، میں نے کچھ نہیں کہا، اے اللہ میں یوں پٹی، میں یوں چھتی، میں نے یوں درد سہے تاکہ کل قیامت کے دن پوچھے اے ذنیرہ تیرے ساتھ کیا ہوا، تو میں کہوں تیرے اور تیرے رسول کی محبت میں ہوں۔ لیکن میرا رب، یہ لوگ کہتے ہیں ان کے معبودوں نے میری آنکھیں چھین لی ہیں، اللہ حقیقی معبود تو تو ہے، اے اللہ میری آنکھوں کو واپس دے دے۔ یہ کہہ کر نماز پڑھ کر یوں ہی ہاتھ اٹھائے تھے، دعا مانگ رہی تھی، اس طرح سے ہاتھ پھیرے تو روشنی واپس آ گئی۔ ارے ایمان ایسا ہوتا ہے، میرے اور آپ کو ایمان کو کیا ہو گیا؟ میں اور آپ تو سر کا درد بھی نہیں بھگاتے، کیونکہ آج ایمان کمزور ہو گیا۔ دنیا دیکھتے دیکھتے، دنیا بولتے بولتے دنیا نے دل اور دماغ میں جگہ پیدا کی۔ تو میری بہنوں اللہ کی طرف کو آئیے، اللہ کی بنیے، ایمان کو مضبوط کیجئے، کریں گے نا انشاءاللہ؟ سب پکا ارادہ کریں گے انشاءاللہ؟ جس سچے دل سے نیت کر لو انشاءاللہ۔ نیت کرنا کام ہمارا، قبول کرنا کام اللہ کا ہے، اور اللہ نے اگر قبول کر لیا تو اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ میں نے دیکھا ہے اجتماعی مجلس میں جس نیت بھی کر کر بیٹھو وہ نیت کامل قبول ہوتی ہے۔ اللہ سنتا ضرور ہے، چاہے وہ دیر سے سن۔ میں میری والدہ کو دیکھتی تھی جب میں چھوٹی بچی تھی، اتنی بڑی کوئی بچی تھی، میری اماں کہتی تھی کہ اللہ اتنی مجلس میں لڑکیاں بیان کر رہی ہوتی ہیں، پڑھ رہی ہوتی ہیں، اور میں دیکھ رہی ہوتی ہوں ان کی اماں سامنے بیٹھ کر پھولے نہیں سماتی، اتنا خوش ہوتی ہیں کون سا دن آئے گا میری اولاد اس لائق بنے گی۔ ہر مجلس میں بیٹھ کر روتی تھی، دعائیں کر کر آتی تھی، لیکن آج وہ دیکھتی ہیں کہ کتنا قافلہ الحمدللہ پیچھے چل رہا ہے۔ اس قدر کی وہ خوش ہوتی ہیں کہ وہ شکرانے کے نفل پڑھ پڑھ کر بھی میں اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتی۔ تو میری بہنوں مجلس کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ ابھی پچھلے ہی سال میرے شوہر میرے کو پڑھانے کی اجازت نہیں دیتے تھے، اس لیے اجازت نہیں دیتے تھے کہ میری طبیعت خراب ہو گئی تھی، تو پریشر زیادہ پڑے گا اس لیے اجازت نہیں دیتے تھے مجھے، اور اتنا ناراض رہتے تھے میرے پڑھانے کے عمل سے بہت زیادہ۔ لیکن میری منشا کہ پڑھوں اور پڑھاؤں، میرا دل مجھے اچھا لگتا ہے مجلس میں بیٹھنا، سیکھنا اور سکھانا۔ میں الحمدللہ صبح سے شام تک 95 لڑکیوں سے ملتی ہوں، ماشاءاللہ اتنی بچیاں پڑھتی ہیں، بڑی بڑی ہم عمر بچیاں، ہم عمر عورتیں پڑھتی ہیں، 2 3 بچوں کی امائیں پڑھتی ہیں۔ وہ مجھے اتنی خوشی ہوتی تھی، تو میں شہنائی جلسے میں گئی۔ ابھی پچھلے سال جو جلسہ ہوا تھا وہاں جا کر کے مطلب شوہر ہیلپ کر رہے تھے بیوی کو، کہ وہ بھی مائک پہ بول رہے تھے، ادھر بیوی جلسہ سنبھال رہی تھی، تو مجھے اتنا رونا آیا۔ اللہ ہر ایک شوہر ساتھ دیتا ہے اپنی بیوی کا۔ میرا شوہر بولے تو ہمیشہ میرے پڑھائی کے خلاف رہتا ہے، اللہ آپ چاہیں تو اسے سدھار سکتے ہیں، اور آپ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ الحمدللہ اجتماعی دعا کی برکت یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے قبول کیا کہ آج وہ مجھے سپورٹ کرتی۔ ابھی 1 سال بھی نہیں ہوا ہے، 1.5 سال بھی نہیں ہوا، مجھے سپورٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں لیکن اپنی صحت کے خیال کے ساتھ کام کرو، مجھے اچھا لگتا ہے۔ تو میری بہنوں دعائیں تقدیر بدل دیں، کیا کہو گی؟ دعائیں تقدیر بدل دیتی ہیں۔ مجھے اور آپ کو مانگنا نہیں آتا، وہ دینے والا تو بیٹھا، بس میرے اور آپ کے مانگنے میں کمی۔ میری بہنوں یاد رہے لیکن اللہ کے آگے ہی سر جھکانا، کسی غیر کے آگے۔
صرف اللہ سے مانگنے والی بننا, کسی غیر سے نہیں. دنیا والے ذلیل کرتے ہیں, میرا اللہ کبھی ذلیل نہیں. اپنے ایمان کو, اپنے یقین کو اتنا مضبوط کرنا. کریں گے انشاءاللہ؟ 5 ٹائم کی نماز پڑھنے والی بنیں گے انشاءاللہ؟ پکا بولو انشاءاللہ. پھر ہر نماز کے بعد دعا مانگو, انشاءاللہ اللہ ضرور قبول کریں گے, ضرور انشاءاللہ. پردہ کرنے والی بنیں گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ. سب ارادہ کریں. دیکھیے پردے میں نا بہت برکت ہے, بہت رحمت ہے, بہت کچھ اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں. کچھ بھی نہیں تو کم از کم اتنا تو خیال رہے, ہم پورے ہاتھ پیر یہ سب کور نہیں کر سکتے تو کم سے کم اتنا تو نہیں اگاڑیے اپنے آپے کو کہ بھائی جو ہمارا نام محرم ہے ہم اس کے سامنے اس طرح سے اپنا سینہ ظاہر کرتے, اس طرح اپنی باڈی ظاہر کرتے. یہ بھی تو مت کیجیے نا میری بہنوں. فتویٰ اجازت دیتا ہے اتنے ہاتھ, اتنا چہرہ, اتنے پاؤں کسی کے سامنے بھی لے کر آ جاؤ. فتویٰ اجازت دے رہا ہے لیکن تقویٰ اجازت نہیں دیتا. کم سے کم ہم اگر اتنا پورا ڈھک کر پیک ہو کر نہیں رہ سکتے میری بہنوں تو کم از کم اپنا پہ اپنے بدن کی اپنی نمائش بھی تو نہیں کرے نا. تو میری بہنوں خیال رہے ہمیں پردہ کرنے والا بننا ہے انشاءاللہ. دیکھیے فاطمہ رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی میں ایسا پردہ کیا کہ اس کھلے آسمان نے بھی کبھی ان کو کھلا نہیں دیکھا. کھلے سے مراد سمجھتی ہیں یعنی کبھی بنا دوپٹے کے, کبھی بنا مطلب بنا ڈھکے جھپے نہیں دیکھا. جب بھی کبھی آئی آسمان کے سامنے اس حلیے میں, کبھی انہیں اس طرح نہیں دیکھا گیا. اور آج ہمارے گھر کی بیٹیاں, ہمارے گھر کی مائیں, ہمارے گھر کی بہنیں لیٹرین بھی جاتی ہیں تو دوپٹہ یوں ٹانگ کے لیٹرین میں جائیں, سر پہ دوپٹہ ہی نہیں اوڑھتی. اور جب مائیں ساسیں انہیں فورس کرتی ہیں کہ بھئی اوڑھنیاں اوڑھے تو کہتی ہیں ارے جاؤ بڈھیوں والی سوچ کرتی ہو, تمہاری تو سوچ ہی پرانی ہو گئی. میری بہنوں اس چول میں عزت ہوتی ہے, محبت ہوتی ہے. تو آپ خیال کریں پردہ کرنے والی بنیں گی انشاءاللہ. سب ارادہ کریں انشاءاللہ, اللہ سے مانگنے والی بنیں گی انشاءاللہ. انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سب دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں. بھئی کافی سارا وقت لے لیا خاتونوں کا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسی مجلس کو جنت کا باغ بتایا ہے. چلیے سب دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیجیے. اذان ہو رہی ہے کیا؟ یہی مسجد کی اذان ہو رہی ہے. سب دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں. دل میں ارادہ نیت کریں کہ انشاءاللہ جو بھی دعا مانگے ضرور قبول ہوگی. سب نیت کریں انشاءاللہ. ارادہ نیت کرنا کام ہمارا, قبول کرنا کام اللہ کا ہے. 2 ٹائم کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی. ایک انفرادی دعا, انفرادی بولے تو کیا یعنی میں ہوں اور میرا اللہ ہو اور کوئی نہ ہو, انفرادی دعا کبھی بھی رد نہیں ہو. اور ایک اجتماعی جہاں 3 یا اس سے زیادہ لوگ موجود ہوں وہ دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی, کیونکہ ایک دعا کرے دوسرا آمین کہے تو قبول ہونے کے زیادہ قریب ہے, قبول ہونے کے زیادہ قریب ہے. اور میری بہنوں خیال کرو دعا کا یہ آداب ہے کہ دعائیں بالکل بعد ہو کر بیٹھا کریں. دعا کا یہ آداب ہے نیت کر کر بیٹھیں. دعا کا یہ آداب ہے کہ دل کی آنکھوں سے رونا چاہیے. دل کی آنکھوں سے نہ رونا ہے, ان جھوٹی آنکھوں سے رونا چاہیے. اب آپ سب کہیں گی یہ تو کون سی ملانی آئی ہے کہ رونے کو بھی جھوٹا بتلا رہی. جی رونا ایک طریقے کا نہیں ہوتا, 7 طریقے کا رونا ہوتا ہے. بتائیے کیسے؟ یہ اذان اسی مسجد کی ہو رہی ہے نا, بالکل صاف آواز آ رہی. اذان کا جواب دے لیجیے, اذان کا جواب. کوئی بات نہیں, اذان کا جواب دے لیں. کوئی سی مسجد میں ہو رہی ہے اذان,
یہ شوق ہے ہمارا مسجد ہے نا شوق. اچھا اچھا. 2 منٹ ہو گئے زیادہ نہ. جیسے آپ 1:30 بجے 2 بجے کھڑی ہوتی ہے تو 2 بجے ہوتی ہے. کچھ اور بول رہے ہیں نا ساتھ میں. تھوڑی بڑی کر کرو گی یہ جو ہے. اچھا تو دعا کا جو ہے نا یہ آداب ہے کہ دل کی آنکھوں سے رونا چاہیے. دل کی آنکھوں سے نہ رونا ہے تو ان جھوٹی آنکھوں سے رونا چاہیے. اب مائیں بہنیں کہیں گی جی جھوٹی آنکھیں کیسے؟ تو جھوٹی آنکھیں کیسے کہ رونا ایک طریقے کا رونا نہیں ہوتا. کیا کہیں گی؟ رونا ایک طریقے کا رونا نہیں ہوتا. آپ توجہ کریں کہ دیکھو خوشی سے بھی رونا آتا ہے, غم سے بھی رونا آتا ہے, دکھ سے بھی رونا آتا ہے. اور تو اور سارا چھوڑیں کہ جب جنون چڑھتا ہے, سر بھاری ہوتا ہے, تب بھی رونا آتا ہے. اور تو سارا چھوڑیے, دکھاوے سے بھی رونا آتا ہے. دکھاوے سے کیسے بولو؟ ابھی تو رونا نہیں آ رہا تھا, ممی آئی اور ایسا ویسا میں تمہیں یاد کر رہی تھی اور فلائی ڈنگر ابھی تک تو امی کو یاد نہیں کیا تھا, لیکن اتنے لمبے لمبے آنسو دے دیے اور سامنے سے ہٹتی ختم. تو دکھاوے کا بھی رونا ہوتا ہے. دیکھا ہے دکھاوے کا رونا دیکھتے ہوئے؟ دیکھا ہے آپ نے کسی کو؟ بہت سارا دیکھا ہے میں نے دکھاوے سے روتے ہوئے. تو آپ ذرا خیال کریں, دکھاوے کا بھی رونا ہوتا ہے. سب سے زیادہ اچھا رونا اور افضل رونا اللہ کے خوف سے. کب ہے؟ اللہ کے خوف سے, اللہ کی یاد میں سب سے زیادہ اچھا رونا. اور میری بہنوں, جب دعا اللہ سے مانگا کریں تو گڑ گڑا کر کے مانگے. کیسے مانگے؟ گڑ گڑا کر مانگے. دعا مانگیے بچوں کی طرح. کس کی طرح؟ بچوں کی طرح. وضو کریے جوانوں کی طرح. باجی آپ اوڑھنی باندھ لیں. وضو کریے کس کی طرح؟ جوانوں کی طرح. ایکٹیو ہو کر, ڈل ڈل ہو کر نہیں کہ جا رہی ہے ٹنکی کے سامنے ہو ٹھنڈ ہو رہی ہے, اتنا سا ٹھنڈ ہو رہی ہے, کلی کرے گی چننے سے ٹھنڈ ہو رہی ہے, ناک میں پانی ڈالے کہیں چھینک واپس نہ آ جائے, ادھوئے گی اس طرح کر کر کے. نہیں, وضو جوانوں کی طرح کرنا چاہیے. نماز بوڑھوں کی طرح سکون سے کھڑی ہوگی تو کھڑی ہے. بوڑھے لوگوں کو دیکھا ہے ایک دم سکون سے کھڑے ہوتے ہیں, جھکتے ہیں تو سکون سے جھکتے ہیں, پھر کھڑے ہوتے ہیں تو سکون سے کھڑے ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اگر وہ جلدی جلدی کریں گے ہڈیاں پسلی ٹوٹ جائیں. جی ہاں, تو نماز وضو جوانوں کی طرح کرنا چاہیے, نماز بوڑھوں کی طرح پڑھنی چاہیے, اور دعا کس کی طرح مانگنی چاہیے؟ بچوں کی طرح. دعا کس کی طرح مانگنی چاہیے؟ بچوں کی طرح. میری بہنوں, بچوں کی طرح دعا مانگیں گے. بچوں کو آپ نے دیکھا ہے اگر ایک چیز کے پیچھے پڑ جائے روتا رہے گا, پیچھا نہیں چھوڑے گا جب تک لے گا, اور اپنی بات منوا کر رہتا. میری بہنوں, بچوں کے ماں باپ, بچوں کے پیرنٹس تو ہم ہیں, لیکن ہمارا سب کچھ کون ہے؟ اللہ. بچوں کی تو ہم سن لیں گے, لیکن ہماری کون سنے گا؟ اللہ سنے گا. تو اس لیے اللہ کے آگے اللہ سے کس کی طرح مانگے؟ کس کی طرح مانگے؟ بچوں کی طرح. لگ رہے ہیں آپ ڈسٹرب ہونے لگی ہیں, تو اس لیے خیال کریں کہ جب دعا مانگے بچوں کی طرح مانگے. اور جس جگہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان ہو وہاں پر بے شک کہیں. کیا کہیں؟ بے شک. جس جگہ اپنی ضروریات کے لیے دعا ہو وہاں پر آمین کہیں. میں اکثر دیکھتی ہوں کہیں نئی جگہ جاتی ہوں, یہ تو میرے واسطے نئی جگہ ہے, پتہ ہے جس جگہ بے شک کہنا ہوتا ہے وہاں پر کہتی ہیں آمین آمین, اور جس جگہ آمین کہنا ہوتا ہے وہاں پر کہتی ہیں بے شک بے شک. جس جگہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان ہو وہاں پر بے شک کہیں. کیا کہیں؟ بے شک. جس جگہ اپنی ضروریات کے لیے دعا ہو وہاں پر کیا کہیں؟ آمین. کیا کہیں؟ آمین. اب پتہ چل گیا نا
تو اچھی طریقے سے بولنا. جس جگہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان ہو وہاں پر بے شک کہیں, جہاں اپنی ضروریات کے لیے دعا ہو وہاں آمین کہیں اور خوب گڑ گڑا کر مانگے. دیکھو جب ایک انسان, ابھی میں اور آپ یہاں بیٹھے, کوئی مانگنے والا دروازے پر آئے اور کہے جی باجی کہاں چلی گئی, ذرا 10 روپے دے دیجئے. ہم کہتے اپنے بچے سے کون ہے, دیکھ تجھے کیسے مانگ رہا ہے اکڑ اکڑ کر کے, بگاؤ تجھے کہاں سے آ جاؤ. کوئی مانگتا ہے ایسے کہ 10 روپے دے دیجئے تو ایک دم ہم بگا دیتے. وہی بندہ اگر بولے باجی کہاں چلی گئی, دیکھیو میں بڑا دکھال ہوں, صبح سے کچھ نہیں کھایا میں بڑا پریشان ہوں, ہم عورتوں کو ایک دم ترس آ جاتا ہے. 10 کی جگہ نکال کر 20 روپے دیتے. اور تو پوچھتے روٹی کھائے گا کیا, روٹی بھی لا کے دیتے. میری بہنوں, اللہ تو شہنشاہوں کا شہنشاہ, مالکوں کا مالک ہے, بادشاہوں کا بادشاہ ہے. اس کے آگے گڑ گڑا کر مانگا کرو. اور دعا کے 3 آپشن ہیں. کتنے آپشن, ذرا توجہ کرو, وقت نہیں ہے میرے پاس کہ دعا کی کتنے آپشن ہیں, 3. پہلا آپشن, دعا مانگا قبول ہوتی ہوئی نظر آنے لگی. دوسرا آپشن, مانگا ہے دیر لگ رہی ہے لیکن ہوتا ہوا نظر آئے گا. تیسرا جو آپشن ہے وہ یہ ہے کہ مانگ رہی ہوں مل ہی نہیں رہا. اور بہت سی مائیں بہنیں میرے پاس اگر بولتے ہیں عائشہ بھائی میں تو دعا مانگ رہی تھی نہیں مل رہا, میں نے دعائیں مانگنی چھوڑ دی. ذرا خیال کریں کہ جب دیر ہوتی ہے نا اللہ تعالیٰ کو آپ کا مانگنا پسند آ رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ سے جب مانگے کبھی یہ نہ سوچے وہ نہیں سنتا, وہ ایک ایک بات کو سنتا ہے. بس یہ ہے کبھی وہ ایک دم دے دیتا ہے, کبھی دیر سے دیتا ہے. اور جب دیر ہوتی ہے وہ ہمارے اعمالوں کی وجہ سے. کس وجہ سے ہوتی ہے, ہمارے اعمالوں کی وجہ سے. اور پتہ ہے کبھی کبھی جو بالکل نہیں دیتا وہ اس لیے نہیں دیتا, کیا پتا وہ اپنے گھر دینا چاہتا ہو, کیا پتا دنیا تمہاری بہت بہتر ہو, تمہیں اپنے گھر کی زندگی اچھی دینا چاہتا ہو. اگر جو شخص دنیا میں مانگ رہا ہے اسے دنیا میں نہیں ملی, مان لیجئے میرے پاس بیٹا نہیں ہے, میں اللہ سے کہہ رہی ہوں اللہ بیٹیاں ہیں بیٹا دے دیجئے, اللہ بیٹیاں ہیں بیٹا دے دیجئے. اب میں مانگ رہی ہوں مل ہی نہیں رہا, لیکن جب میں مر جاؤں گی میرا اللہ مجھے دکھائے گا اے میری بندی تیرے واسطے یہ اجر. میں کہوں گی اللہ میں تو اعمال ہی اچھے کوئی نہیں کیے, یہ اجر کس چیز کا؟ تو میرا اللہ کہے گا اے میری بندی تو دنیا میں مانگتی رہی, مجھے تجھے وہاں دینا مناسب نہیں لگا اس لیے میں نے تجھے یہاں پر دیا. تو بندہ یہ خواہش کرے گا, کیا خواہش کرے گا, اے اللہ دنیا میں کچھ بھی نہ دیتا, خالی ہاتھ رکھتا, ننگے پیر رکھتا, غریب رکھتا, سب کچھ اپنے گھر دیتا تو کتنا اچھا. اتنا اجر. تو میری بہنوں تو اللہ کوئی چیز نہیں دے رہا ہو تو یہ مت سوچئے کہ نہیں ملتی, ہو سکتا اللہ دے گا ضرور. اللہ کا وعدہ ہے جب کوئی ایک بار پکارتے یا اللہ ریٹرن جواب آتا ہے 70 بار. بول میری بندی کیا چاہیے, کیا چاہتی ہے, کیا مانگے گی, ضرور دوں گا, بس کچھ دیر ہے یا پھر کچھ وقت ہے. ہاتھ قبول بھی ہوتی ہے, کیا پتہ وہ اپنے گھر دینا چاہتا ہو لیکن مانگتی تو رہی ہے. کیونکہ میں نے ہماری استاد کے منہ سے سنا, وہ کہتی تھی اے میرے بچوں تم دعا کیا کرو, تو ہم بولتے تھے کیا, کیسی دعا مانگو کہ جو قبول ہی نہ ہو. پھر کہا کرتی تھی اے میرے بچوں, اے میری لڑکیوں, تم اگر مانگو گے اچھا شوہر مل جائے گا, نہیں بھی اچھا ہوا تمہارے تراشنے سے اچھا ہو جائے گا. پھر کہتی تھی اے میرے بچوں کیا آپ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اچھی اولاد دے, لیکن تمہیں اچھی اولاد مل جائے گی, گھر بھی اچھا مل جائے گا. ایسی دعا کرو جو ملنے کا سوال ہی پیدا نہ. اور جب تمہیں وہ ملے گی نہیں تو تم مر جاؤ گی, اس کا اجر تو تمہیں ضرور ملے گا. تو ہم پوچھتے تھے ایسی کیا دعا, تو وہ کہتی تھی اے میرے بچوں اللہ تعالیٰ سے دعا میں کہا کرو اے اللہ جہیز میں امی کی طرف سے پلین دلوا دینا, جہیز میں امی کی طرف سے ٹرین دلوا دینا. اللہ وراثت میں جب میرا حصہ آئے تو کم از کم مجھے 1 ایکڑ زمین دلوانا. اب 1 ایکڑ زمین ملے گی نہیں, پلین ملے گا نہیں, ٹرین ملے گی نہیں, اجر تو باقی ہے. اجر باقی نہیں باقی ہے, سوچنے کی بات ہے, اجر باقی. اب جو مائیں بہنیں اگر کہہ رہی ہے جی مانگ رہی مل نہیں رہا تھا میں نے مانگنے چھوڑ دی. ارے جہاں ملنا ہوتا ہے شیطان وہی چھٹواتا ہے, جہاں ملنا ہوتا ہے شیطان وہی چھٹوا دیتا ہے. میں برسوں سے دعا مانگ رہی ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اولاد ہو جائے,
औलाद हो ही नहीं रही, मैंने मांगना छोड़ा, वहाँ अल्लाह कबूल करने वाला था, शैतान ने मुझे ले जा करके डॉक्टर के पास बिठाती वहाँ की वो बात वहाँ पूरी हो गई। हमारा यकीन टिक जाता है इस डॉक्टर से हुआ, इस डॉक्टर से हुआ। मेरी बहनों, वो खालिक है, वो मालिक है, वो राज़िक है, और अल्लाह के देने से मिलता है, अल्लाह के नहीं देने से नहीं मिलता। इस बात का यकीन बनाइए। शायर ने क्या खूब कहा है कि मोहम्मद से वफा तो हम तेरे, क्या बोलो एक बार ये लाइन पूरी पढ़ी, कि मोहम्मद से वफा तो हम तेरे। पक्का पता है नाश्ता करके नहीं है यहाँ, कि मोहम्मद से वफा तो हम तेरे। ये जहां चीज है क्या, लोहे कलम भी तेरे। ये जहां चीज है क्या, लोहे कलम भी तेरे। अब पूछिए, अगर नबी से वफा करेंगे ना, उसके तरीकों पर चलेंगे ना, तो सब कुछ हमारा है। अगर उसके तरीकों पर नहीं चलेंगे तो मेरी बहनों कुछ भी हमारा नहीं है। तो शायर कह रहा है कि मोहम्मद से वफा तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, ये है क्या, क्या समझते अपने आप को, लोहे कलम भी तेरा। लोहे कलम बोले तो क्या, जिस कलम से हमारा मुकद्दर लिखा है। और जो नबी से वफा करेगा वो तो अब जैसा चाहे वैसा कर लेगा, करेगा नहीं करेगा। हमने तुझे अब तक अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा देखा, जैसा सोचा वैसा पाया है, जैसे मांगा वैसे मिला है। लेकिन यकीन है कि जब तक है, जब तक नबी के पैरवी करें, और जिस दिन उनकी पैरवी हाथों से छूट जाएगी तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए मेरी बहनों, हम अपने नबी को नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह, उनके तरीकों पर अमल करने वाले बनेंगे इंशाअल्लाह। सब दुआ के लिए हाथ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب الميزان وقنا عذاب الصراط وقنا عذاب الدجال. اے پیارے اللہ، اے کریم اللہ، اے شفیق اللہ، اے محسن اللہ، اللہ ہم بڑے گنہگار ہیں، اللہ ہم بڑے سیاکار ہیں، اللہ بڑے مجرم ہیں، اے اللہ جیسے بھی ہیں آخر تیرے بندے ہیں. اے اللہ تو ہم سب کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا. اے اللہ ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرما، ہم سب کی سننے سنانے کو قبول فرما. اے اللہ آج ہم نہاتے ہیں، کل کوئی مرنے کے بعد ہمیں اپنے ہاتھوں سے ملائے گا. اے اللہ مرنے سے پہلے ہمیں توبہ کا غسل کرا دے، سارے گناہوں کو دھو دے، سب کو معاف کر دے. اے اللہ تو معاف نہیں کرے گا تو ہم تباہ برباد ہو جائیں. اے اللہ ہم سب کو معاف کر دے، ہم سب سے راضی ہو جا. اے اللہ مرنے سے پہلے توبہ کا غسل کرا دے. دن کے اجالوں میں، رات کے اندھیروں میں انجانے سے جان پوچھ کر تمام گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ آج ہم رنگین سے رنگین، بہترین سے بہترین کپڑے پہنتے ہیں، کل کوئی مرنے کے بعد کفن کے نام سے کپڑا پہنائے گا. اے اللہ مرنے سے پہلے تقوی کا لباس پہنا. اے اللہ مرنے سے پہلے 5 وقت کا نمازی بنا دے. اے اللہ جھوٹ سے بچا لے. اے اللہ چوری چغلی غیبت سے بچا لے. اے اللہ ریا سے بچا لے. اے اللہ دکھاوے سے بچا لے. اے اللہ تیرے نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے. اے اللہ
دنیا کی محبت نے ہم سب کو دیوانہ کر دیا، تو اپنے اپنے رسول کی محبت کا دیوانہ بنا۔ اے اللہ ہمیں پردہ کرنے والا بنا دے، اے اللہ ہمیں با حیا بنا دے، اے اللہ با کردار بنا دے، اے اللہ اے کریموں کے کریم، اے رحیموں کے رحیم۔ اے اللہ آج ہم چلتے ہیں، کل کوئی مرنے کے بعد چار کاندھوں پہ لے کر جائے گا، اے اللہ مرنے سے پہلے پہلے صراط المستقیم پر چلا دے، سیدھی راہ پر چلا دے، سیدھا راستہ دکھا دے۔ اے اللہ اگر تو ہمیں پسند نہیں کرتا تھا تو اللہ اس مجلس میں تو نے ہم سب کو بٹھایا، اے اللہ تو تمہیں مجلس میں ہی نہیں بٹھاتا، اے اللہ تو نے اگر بٹھائے تو ہم سب کو عاشق رسول بنا دے، ہم سب کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرما لے۔ اے اللہ جسے تو اپنا بنا لیتا ہے اسے کون چھوڑ سکتا ہے؟ اے اللہ جسے تو چھوڑ دے اسے کون اپنا بنا سکتا ہے؟ اے اللہ ہم حاضرین کو اپنا بنا لے، اللہ جو غائبین ہیں انہیں بھی اپنا بنا لے۔ اے پیارے اللہ امت میں بڑے دکھ ہیں، تیرے نبی کی امت میں بڑے پریشانیاں ہیں، امت میں بڑے بیمار ہیں، اللہ میں ہر ایک کا الگ الگ نام نہیں لے سکتی، اے اللہ تمام امت کے تمام بیماروں کو شفا کاملہ صحت کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ امت کے تمام بیماروں کو شفا کاملہ صحت کاملہ عطا فرما، امت کے تمام بے گھروں کو گھر عطا فرما، تمام پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، تمام بے روزگاروں کو اے پیارے اللہ حلالی پاکی دائمی روزی عطا فرما۔ اے اللہ امت میں بے اولادوں کو نیک صالحین پروردگار اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جس کے پاس اولاد نہیں ہے تو اسے اولاد عطا فرما۔ اے اللہ تو اپنی نعمت سے اپنی رحمت سے مال و مال فرما۔ اے اللہ بے نکاحی لڑکیاں اور لڑکوں کو اچھے سے بھلے سے رشتے جوڑے عنایت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو قبر کی تیاری کرنے والا بنا دے، اے اللہ ہم سب کو قبر کی تیاری کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ جل کر کٹ کر ایکسیڈنٹ پوسٹ مارٹم جیسی موت سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اچھی زندگی اچھی موت عطا فرما، ہم سب کا ایمان پر خاتمہ فرما۔ اے پیارے اللہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جو مومن مومنات مسلمات کل کائنات کے بہن بھائی دنیا سے جا چکے ہیں، اے اللہ یہاں جو قرآن پڑھا گیا، یہاں جو ذکر اذکار کیا گیا، یہاں جو تسبیح پڑھی گئی، اے اللہ تو سب جانتا ہے، اے اللہ اس کا قرآن کا یاسین کا ذکر اذکار کا جیسے پڑھنے کا حق تھا ویسا نہ ادا کر سکی بہنیں، اے اللہ تو اس قرآن کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرما۔ اے اللہ اس کا ثواب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا، اللہ اس کا ثواب آدم علیہ السلام سے تمام اب تک کی مخلوق کو پہنچا دے، اب تک کے مرحومین کو پہنچا دے۔ اللہ اس کے بعد شبنم باجی کی بہن کی مغفرت فرما، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما، ان کی قبر میں اللہ کروٹ راحت سکون عطا فرما، اللہ ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ جتنے بھی جا چکے ہیں ہم سب کے خاندانوں سے، ہم سب کے گھر پریوار سے، اے اللہ تمام کی مغفرت فرما۔ اے اللہ وہ تو جا چکے ہیں، اے اللہ ہمیں تو تیاری کرنے والا بنا دے، اے اللہ اچھی زندگی اچھی موت عطا فرما۔ اے پیارے اللہ اچھی زندگی اچھی موت عطا فرما۔ اے اللہ امت کے دکھیوں کے دکھوں کو دور فرما۔ اے اللہ امت میں اختلاف ہو گئے ہیں، اے اللہ امت میں اتفاق پیدا فرما، اے اللہ محبت پیدا فرما، گھروں میں جوڑ پیدا فرما۔ اے اللہ جن میاں بیویوں میں لڑائی ہے ان میں
صلح کرا دے. اللہ ملانے والی ذات تیری ہے. اللہ تو ہمارے گھروں میں محبت کو عام فرما. اے کریموں کے کریم ہم تمام کو حاجی بنا دے. اللہ ہم سب کو حج پہ بلا لے. اللہ میری مائیں بہنیں اور ہم اتنی دور دور سے آئے ہیں, اللہ ہم تمام کے آنے کو قبول فرما, ہم تمام کے بیٹھنے کو قبول فرما, ہم تمام کی سننے سنانے کو قبول فرما. اے اللہ میرے نبی نے جتنی تڑپ تڑپ کر دعائیں مانگی ہیں اس دعا میں ہمارا حصہ عطا فرما. جن شر و بلا سے پناہ چاہیے اس سے ہماری حفاظت فرما. اس دعا کو اے اللہ اس دعا میں ان تمام کا حصہ عطا فرما جو دعا کے لیے کہتے ہیں. اے اللہ محسنوں کو بہترین بدلہ عطا فرما. اے اللہ اس گھر کو تو نے اس دین کے نظام کے لیے قائم کیا, اے اللہ اس گھر کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرما. اے اللہ جتنی مائیں بہنیں بیٹھی ہیں سب کے دل میں کوئی نہ کوئی تو تمنا ہوگی, کوئی نہ کوئی تو حاجت ہوگی. اے پیارے اللہ میں سب کے دل کی بات نہیں جانتی, سب کے من کی بات نہیں کہہ سکتی. اے اللہ تو سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما, سب کی جائز حاجتوں کو کامل قبول فرما. اے اللہ میرے نبی نے جتنی دعائیں تڑپ تڑپ کر مانگی ہیں اس دعا میں ہمارا حصہ عطا فرما. جن شر و بلا سے پناہ چاہیے اس سے ہماری حفاظت فرما. اس دعا کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرما. اللہ جو مانگے وہ بھی عطا فرما, جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما. آمین ثم آمین. ربنا تقبل منا